السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10۔ امید ہے آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ کل جیسا کہ سنڈے کا روز تھا تو امید ہے آپ سب کا دن ایک اچھے انداز میں گزرا ہوگا۔ ہفتے کی رات شام کو ملتان میں ہلکی سی رم جھم ہوئی تھی، لگ ایسا رہا تھا کہ موسم بہتر ہو جائے گا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ابھی تک جو گرمی ہے وہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک میں نے اکتوبر کا مہینہ بھی ملتان والوں کو وہی محسوس کرانا ہے کہ ابھی تک ہم جون جولائی کے مہینے میں گھوم رہے ہیں، تو ابھی تک جو موسم ہے وہ ابھی تک زیادہ ٹیمپریچر ہی نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 12-1 بجے نکلیں تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے شدید گرمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ بارش بھی ہوئی تو بارش کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید موسم بہتر ہو جائے، لیکن ابھی محکمہ موسمیات کے مطابق کچھ مزید دن ایسے ہی گزریں گے تو شام کے وقت تو کچھ ہلکا سا محسوس ہوتا ہے کہ موسم بہتر ہو گیا، رات کے وقت اکثر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس طرح جو اکتوبر کے مہینے میں جو ٹھنڈک کا احساس ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ جس طرح ہم بات کریں موسم گرم ہے تو ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو ابھی تک جو سیاسی ٹیمپریچر کی بات کریں وہ بھی ہمیں ہائی نظر آ رہا ہے۔ پی ایم ایل این سے پاکستان مسلم لیگ نون سے جو سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں پنجاب شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو وہ ساؤتھ پنجاب کے دورے پہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہفتے کو وہ ملتان آئے، اس کے علاوہ جو آس پاس کے اضلاع ہیں ان کا بھی انہوں نے دورہ کیا، ڈی جی خان تک وہ کل بھی پہنچے، اور وہاں پر کچھ سیاسی شمولیتیں بھی لوگ بھی شامل ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون میں، تو جن میں ملتان سے بھی ہم نے کچھ نام دیکھے، اس کے علاوہ کھانے وال اور اس کے ساتھ ڈی جی خان سے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ نام شامل ہوئے۔ تو اس حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے سیاسی دورہ ہے، اور ابھی تک حمزہ شہباز ساؤتھ پنجاب میں، آج شاید رحیم جہاں خان بھی جائیں اور وہاں بھی کوئی اس حوالے سے شمولیت ہو، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم قومی لیول کی بات کریں، نیشنل لیول کی بات کریں، تو کل سے سب کو انتظار تھا کہ پینڈورا پیپرز آ رہے ہیں، تو پتہ نہیں کس کس کا نام ہوگا۔ مین شخصیات میں پولیٹیشین کی بات کریں تو ساؤتھ پنجاب سے خسرو بختیار کی فیملی سے نام آیا، اس کے ساتھ ساتھ ملکی لیول پہ کافی زیادہ شخصیات کے نام آئے، جن میں سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹ بھی اور ریٹائر فوجی افسران بھی اس میں شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنتا ہے۔ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر ایکشن لیں گے، تحقیقات ہوں گی، آپ معلوم دیکھیں گے پاناما میں تو 447 افراد تھے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، صرف ایک آدھے کے خلاف، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، جس طرح ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں۔ آج ایک اور بات کہ آج جو عالمی دن ہے جانوروں کے تحفظ کا عالمی دن ہے آج، تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ہاں اینیمل رائٹس کے حوالے سے بات کریں تو اسلام سب سے زیادہ درس دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے بتا دیے گئے کہ جانوروں کا خیال کرنا ہے، ان کے رائٹس بتا دیے گئے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہمارے معاشرے میں رہنے والی جو دیگر جاندار اشیاء ہیں ان کے حوالے سے کتنے زیادہ فوکس ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں تو وہ سنگر ہیں، ہم ان سے گانے سنیں گے مزے کے، اور اس کے ساتھ ان سے جانیں گے کہ آخر سنگنگ میں آنے کا رجحان یا دل کیسے ان کو ہوا۔ تو پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ویٹرنری اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر فادولہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہم اس سے آپ سے تفصیلی بات کریں گے، اور دوسرے ہمارے ساتھ مہمان ہیں، آر جے بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، محمد اسامہ کیسے ہیں آپ؟ اسلام کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ سے ہم یقیناً ہمارے ناظرین بھی گانے سنیں گے، گٹار آپ لے کے آئے ہیں ساتھ؟ ضرور ایسا ہی ہے، لیکن محمد اسامہ نہیں، اسامہ ملک آپ کا نام ہے ماشاءاللہ، تو اس میں ہم آپ سے سنیں گے۔ تو ڈاکٹر فادولہ ہم آپ کے پاس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج جیسے کہ عالمی دن ہے، جانوروں کے تحفظ کا عالمی دن ہے، تو یہ کیسے آغاز ہوا؟ ایک تو ہمیں اسلام کی بات کریں تو وہ تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کی بات کریں تو یہ جو عالمی طور پہ اس کو شروع ہوا، یہ کب سے اس کا آغاز ہوا؟ یہ کمپین ہے یہ 1925 میں فرانسس SSC تھا بندہ، اس نے یہ سٹارٹ کیا اینیمل ویلفیئر کے، اور یہ پراپر جو آرگنائزیشن سٹارٹ ہوئی 1931 میں، ورلڈ وائڈ جو ہے اس پہ کام سٹارٹ ہوا، تو تب سے ہی یہ سٹارٹ ہے، لیکن پراپرلی مزید ود دا پیسج آف ٹائم اس میں اویئرنیس آتی رہی۔ انٹرنیشنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ یا جو باقی کنٹریز ہیں اس میں تو اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا، بٹ ہمارے کنٹری میں ابھی ہمارے یہاں تو مشکل ہے زیادہ ہی۔ میں آپ کو بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارا تو پچھلے ہفتے 100 قریب جو ڈاگس ہیں وہ مارے گئے ہیں،
کہ خیر وہ خبریں بھی ہم چلا رہے تھے وہ یہ تھا کہ ڈاگ بائٹ کے کیسز آ رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیسز اتنے آ جاتے ہیں ڈاگ بائٹ کے، پھر وہ کمپین چلتی ہے، تو اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل تو آج کل پنجاب گورنمنٹ نے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک کمپین سٹارٹ کی ہے، جس میں ہم ڈاگ کلنگ کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اب یہ کرولٹی میں آتا ہے. جیسے آپ ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں تو ایک انسان جانوروں کے بھی اپنے حقوق ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اپ گریڈیشن یا اس کے اندر انکریز ان دا اینیمل پاپولیشن، ڈاگس پاپولیشن ہو رہی تھی جس میں ڈاگ بائٹ کا کیسز بڑھ رہے تھے، اب اس میں جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس میں اینیملز جو ہیں، یہ جو ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ہم ویٹنری ڈاکٹرز جو ہیں اس میں وہ جو سرجنز ہیں وہ بیسیکلی اسی پہ کام کر رہے ہیں. ڈاگس میل ڈاگ کو وہ نیوٹر کریں گے. تو اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ ہم ابھی تو ملتان کی بات کر لیں، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اسٹارٹ ہو چکا ہے، یہ کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے. اس میں جو ہے کمیٹی کے بندے ڈاگس کیچ کریں گے، اس کے بعد وہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے پاس آئیں گے. اس پہ جو سرجن ہے وہ اس کی سرجری کرے گا، اور سرجری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو فالو اپس ہیں وہ بھی چلیں گے، اور اس کی ویکسینیشن کر کے ریبیز موسٹلی جو آپ کہتے ہیں نا ڈاگ بائٹ کا پرابلم ہے، ریبیز ویکسینیشن کر کے دین ہم اس کو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ریلیز کر دے گا ڈاگ، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جاتے ہیں چھوڑنے کے بعد بائٹ کا کیسز ہیں وہ کم ہو جائیں، اس سے ریبیز کی جو پرابلم ہے وائرل اس کے اندر کمی آ سکے. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ورک ہو رہا ہے پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق، لیکن پبلک میں اویئرنیس کا ہونا کافی لازمی ہے اس معاملے میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اکثر کہ کس چیز سے کیا فائدہ مند ہے، کس چیز سے کیا رائٹس ہیں، اور ہم ویسے ہی جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے تو ہم اس پہ ورک کریں. اس پہ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پبلک کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے، اسکول لیول پہ بچوں کو وہاں پہ کمپین ہونی چاہیے. بچوں کی جیسے اسٹڈیز میں تو نہیں آ سکتا، کبھی ہم 15 دن بعد یا مہینے بعد اسکول کے لیول پہ ایک فنکشن رکھا جائے، شو رکھا جائے جس میں ان کو بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اگینسٹ کروئلٹی. اس کے بعد کچھ کمپینز ہونی چاہیے، کچھ ڈاکومنٹری ہونی چاہیے، کچھ سلوگنز ہونے چاہیے، کچھ فلیگز ہونے چاہیے، کچھ موب کو اکٹھا کر کے اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہم لوگ کو اویئرنیس دینی چاہیے، پھر ہی ہم اس کے اوپر جا کے ورک کر سکیں گے. ہم اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاگ رکھنے کا وہاں پہ رجحان کافی زیادہ ہے، لیکن وہاں بلیاں رکھنے کا رجحان نہیں ہے. شہروں میں اب نوجوان کچھ مائل ہوئے ہیں. تو اوور آل اگر ہم اپنی کمیونٹی کی بات کریں تو یہاں پر کس حد تک اس معاملے میں ورک ہو رہا ہے، کس حد تک لوگ اینیمل کا خیال کرتے ہیں، جو پیٹس ہیں کتنا خیال کرتے ہیں؟ اوور آل چند مخصوص طبقات تم کہہ سکتے ہیں اوور آل کمیونٹی کو جج کریں. لیکن اب یہ جو ہے نا یہ کافی اویئرنیس آتی جا رہی ہے. جو ہماری ینگسٹرز ہیں موسٹلی کلینکس پہ ہاسپٹلز میں جو اسٹرے کیٹس ہیں یا اسٹرے ڈاگز ہیں کوئی ہٹ کر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو اٹھا کے ہاسپٹلز میں یا ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں مہنگا کافی علاج ہوتا ہے، جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے وہ اتنی زیادہ فیسیں لیتا ہے کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کی کیا حساب ہے. وہ جو ہے کچھ ڈاکٹرز فی سبیل اللہ بھی کام کر رہے ہیں، اپنا کچھ گیو اپ کر کے اور اینیملز کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو ہم اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، انسانیت بھی ہونی چاہیے نا، تو ہم اس میں اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، اینیملز کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ موسٹلی ایک پراپرلی ایک پوری کمپین ہوتی ہے جس میں آپ کی لیجسلیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں، نیشن کرتی ہے، آپ کی حکومت کرتی ہے، اس میں ویٹری ڈاکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اس میں این جی اوز انوالو ہوتی ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ایسا اس طرح کی کوئی این جی او پہلے تھی اب وہ ختم ہو چکی کیونکہ ادھر فنڈز کی جو ہے وہ بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کوپ اپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے اندر انوالو کرنا بھی مین سب سے زیادہ کمیونٹی، علاقے کے لوگ، شہر کے لوگ، ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ویٹری ڈاکٹرز اور ایک پڑھا لکھا طبقہ وہ اس چیز کو لے کے چل سکتا ہے. اس میں سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جانور کو بھوکا نہیں مار سکتے. اس کو کھلانے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے ہمیں ایک شیلٹر ہوم چاہیے. اچھا، یہ تو جو گھروں میں ہم رکھتے ہیں ان کو تو ہم خیال کرتے ہیں کہ جب اسٹرے ڈاگس کی بات کرتے ہیں، بار کیٹس ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں ان کو تو ہم پانی پرندے جس طرح، تو ان کو تو پانی کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، تو اس معاملے میں ہمیں کس طرح کی کمپین لانچ کرنی چاہیے؟ ٹرکی میں یا کچھ جو اپر کنٹریز ہیں جو یورپ ہے وہاں پہ ان لوگوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں یا کیٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے پراپر باؤلز رکھے ہوئے ہیں، یوٹینسلز رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ لوگ آ کے اس میں کھانا اور پانی ڈال دیتے ہیں. جی ہاں، بالکل صدقہ ہے. اب جیسے ہمارے مزاروں کے باہر یا کچھ جگہوں پہ لوگ پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں، اس طرح ان چیزوں کے لیے بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ جو اسٹرے ڈاگس ہیں یا اسٹرے کیٹس ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے. اس ٹائم ہم آپ کے پاس آئیں گے. سنگنگ بھی کرتے ہیں، آج یہ بھی رہے ہیں، تو یہ کیسے چیزیں ساتھ لے کے چلے
اور سنگنگ میں آنے کا خیال کیسے ہے آپ کو؟ بیسیکلی پڑھائی ضروری ہے، میرا ماننا یہ ہے کیونکہ میری مدر ٹیچر تھی اور 2015 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ڈیو ٹو کینسر. دیٹس وائی میرا شوق تو سنگنگ کا تو 8th کلاس سے ہو گیا تھا. مطلب آرٹسٹ تو پیدا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ ٹی وی پہ گانے سنتا تھا بچپن میں بھی تو میں ہل رہا ہوتا تھا، انجوائے کر رہا ہوتا تھا. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے اسکول میں بندہ جاتا ہے تو نعتیں مطلب سے اسمبلی میں پڑھنا، وہ جیسے سب کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، ہر سنگر کی میری خیال سے ایک ہی روٹین ٹھیک ہوتی ہے. چینج میرا جو آیا تھا وہ 2015 میں آیا تھا. 2015 میں ایک چینج لایا تھا میں اپنے اندر. امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر میوزک تو میں نے واقعی چھوڑنے کی کوشش کی تھی کہ میں نے کب نہیں کرنا چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے کیونکہ ہماری سوسائٹی کہتی ہے ڈاکٹر انجینئر یا یہ 2-3 جو شعبہ جاتے ہیں یہ کماتے ہیں، یہ ایک اچھے نوجوان ہیں. اور میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. ایک جو پرسپشن بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں، جو پرسپشن بنی ہوئی ہے، جو ایک تلخ حقیقت لوگ بنا کے رکھتے ہیں. تو سنگنگ میں تو کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے، زیادہ کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو پھر اس کے بعد اچھا کیا کرے گا بھائی، کیسے جائے گا، کہاں جائے گا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. تو میں نے کہا پھر کرنا چاہیے. پہلی بار گٹار لے کے گھر آئے تو کیسے رسپانس؟ پہلی بار گٹار لے کے جب میں گھر آیا تو وہ میرا کھلونے والا گٹار تھا. ٹھیک ہے. وہ جو بچے لیتے ہیں. اور اس کے اوپر جب میں پلے کرنا شروع ہوا تو میری مدر ٹیچر تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے سپورٹ کرتی تھی. وہ بس ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ پڑھائی کو ساتھ رکھو، ساتھ میں ہابی لے کے چلو. ٹھیک ہے. لیکن جب ہابی کب فیشن میں بدلی اور کب وہ پیشن سے پروفیشن میں بدلی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تو اب سنگنگ میں آپ جو گانے آپ کون کون سے گانے آپ لے کے آ چکے ہیں؟ بیسیکلی اسٹارٹنگ میں لایا تھا میری ماں، دیٹ واز ٹرائبیوٹ ٹو مائی مدر. اور اس کی وجہ سے مجھے الحمدللہ شوز ملنا شروع ہو گئے اور آئی ہیو ڈن تک آلموسٹ 250 شوز ان لاسٹ 2 years. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میرا پلان ہوا، پھر کرونا آ گیا جو سب کے لیے ایک مشکل کام تھا اور جس کی وجہ سے شوز تو آپ کو پتا ہے کہ بند ہو چکے تھے، آؤٹ ڈور سب کچھ بند ہو چکا تھا. تو پھر پلان یہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو کرونا میرے لیے کچھ کسی نے میں پازیٹیو سائڈ دیکھتا ہوں ہمیشہ نا ہر چیز کی، اور کہتا بھی ہوں کہ میں پازیٹیو سائڈ ہی دیکھنی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ نیگیٹو دیکھتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ او ہو یہ کیا ہو گیا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے یہاں وہ جو ہے کہ ایک چیز کو اس کو بہتر چیز اس میں ہر چیز کی پازیٹیو سائڈ، اس میں خامیاں دیکھتے ہیں، خوبیاں نہیں دیکھتے. جب کرونا آیا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے پڑھائی آن لائن ہو گئی تھی، سب آن لائن ہو گیا تھا، تو گھر سے کام ہو رہا تھا. تو تب مجھے وقت ملا کہ میں اپنی کمپوزز کے اوپر ورک کر پاؤں. ٹھیک ہے. تو دین آپ کے لیے پازیٹیو رہا، میرے لیے پازیٹیو رہا کہ میں اپنے آپ کو ٹائم دے پایا. مطلب میں اپنے آپ کو ٹائم دیتا، اپنے میوزک کو زیادہ ٹائم. شوز میں آپ کو پتا ہے کہ بندہ بزی رہتا ہے، کبھی یہاں موو کر رہا ہے، کبھی یہاں موو کر رہا ہے، لیکن گھر بیٹھ جانا اور کچھ بھی نہیں تھا تو پھر میوزک ایک بیسٹ وے تھا. تو پھر میوزک کے تھرو میں نے اپنی کمپوزز بنانا سٹارٹ کی. عشق پجاری پھر اس کے بعد میں نے لانچ کیا. تو آج ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟ آج آپ کو میں سارے سناؤں گا، پہلے عشق پجاری سناؤں گا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں عشق پجاری ایک صوفی سانگ ہے اور عشق پجاری 3 سال میں لکھا گیا. 3 سال میں. اور عشق پجاری کی جرنی اس طرح ہے کہ بہت مزے کی جرنی ہے اس کی. مطلب یہ پلان نہیں تھا بنانے کا، یہ ایک غزل تھی. شاہ شناور میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے لکھی تو مجھے بہت پسند آئی. اس کو ہم نے سانگ میں کنورٹ کیا اور یقین جانے ہنسیں گے لوگ کہ زنیب زاہد جن کا مراسی سانگ بھی تھا، ان کے پاس جب میں لے کے گیا میں نے کہا زنیب بھائی گانا بنانا ہے، تو میں کمپوز بنائی. انہوں نے کہا فارغ ہے نہ کر. میں نے کہا کیوں؟ ہم نے 8 بار گانا ریکارڈ کیا. ٹھیک ہے. اور 8 بار اس کو ڈیلیٹ کیا. اچھا. اور شاید یہ 9ویں بار یا 8ویں بار جا کے یہ گانا کہا کہ فائنل. اس کے بعد ایک کمپنی، پرائیویٹ کمپنی تھی لاہور کی، انہوں نے یہ گانا مجھ سے خرید لیا اور انہوں نے لانچ کروایا اور سارا کچھ اسپانسر. آج ہم بھی آپ سے سنیں گے اس حوالے سے کہ جو پجاری، عشق پجاری مطلب ہم عشق کے پجاری. بیسیکلی اٹس اے صوفی سانگ ہے اور اس کو صوفی سانگ کو ہم لوگوں نے عشق کو 2 طرح سے، عشق مجازی اور عشق حقیقی کو ملا کے ایک مکسر فیوژن کریٹ کیا. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے شروع کریں. عشق پجاری. سامر سے ہم اس حوالے سے سنیں گے سانگ. اور جو سنگنگ کا جو اس حوالے سے جو شوق ہے یہ کہیں بچپن سے ہے، تو کچھ لوگوں کو اس حوالے سے شوق شروع بچپن سے جو آپ کا ایک شوق ہے اس کو اگر لے کے ساتھ چلیں تو یقیناً وہ آپ منزل اس کو حاصل کر لیتے ہیں. تو ہم اسامہ سے سانگ سنیں گے. تو
بہت خوبصورت عشق پجاری ہم بعد میں آپ سے بریک کے بعد سنیں گے. تو اس میں آپ نے اس میں تو موٹیویشنل اٹس اے موٹیویشنل سانگ بیسیکلی فار ینگسٹرز, اور یہ میری لائف سے بھی کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا ہے, ہر کسی کی لائف سے ریلیٹ. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یار جب ایک مایوسی والا فیکٹر ہمارے مائنڈ میں چھا جاتا ہے, پھر کہتے ہیں یار اب قدم بڑھا, بالکل جانے کا ٹائم, میری قسمت کے تارے ڈوب رہے تھے, اپنے پرائے سارے چھوٹ رہے تھے, ہمت نہ وہ الفاظ سارے اس میں یہ تھا کہ وہ جو لائف میں ایک تھوڑا مشکل ٹائم آیا, بالکل نکلنے کے لیے. ایک آرٹسٹ کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خوشیاں بانٹتے ہیں. ویسے اتنی مشکلات ہیں, اتنی پریشانی, ہر بندہ 9 to 5 جاب کر کے بڑا پریشان ہے, جو حقیقت ہے. میں بہت لوگوں سے ملتا ہوں, میرا ملنے کا بہت شوق ہے, مطلب میں ٹریولنگ بہت کرتا ہوں, تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے. تو اگر ہم ایک اسمائل دے دیں کسی کے چہرے پہ اور رنج مٹا دیں تو یقیناً وہ ایک سب سے اچھا لمحہ وہ ہو سکتا ہے. جیسے اس پہ آپ کچھ ایڈ کریں گے, یہ جو آج کل ٹینشن اور اسٹریس, چہرے پہ اسمائل نہ ہونا, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ یار اکثر لوگ آج کا جو ماحول آ گیا کہتے ہیں یار آج کل تو خوش نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ سوال پوچھے جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ماحول بن گیا, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو بجا فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مسکراہٹیں ویسے بھی بکھیرنے کے عادی ہوتے ہیں, کچھ چھپا کے رکھتے ہیں اور بات صرف پوسٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ اسمائلی ہے. تو مشکلات اور غم اور پریشانی تو ہر بندے کے ساتھ, یہ پارٹ آف لائف ہے. جی پارٹ آف لائف. یہ میوزک کے حوالے سے بات کروں تو اینیملز بھی میوزک انجوائے کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں برڈز جو ہیں, ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے لائن شیر رکھے, ٹھیک ہے, تو میں شیروں کے پاس ویسے تو بہت زیادہ ڈر رہا تھا, تو وہ پنجرے میں ہی تھے. وہ جو باقی دوست تھے وہ چلے جاتے تھے اندر, انہوں نے بنایا ہوا تھا ظاہری بات سسٹم. ہم نے وہاں پہ میوزک کیا, یقین جانے جب میں میوزک سٹارٹ کرتا تھا شیر خاموش ہو جاتا تھا. یہ میں نے بڑا نوٹ کیا. وہ گٹار سنتا تھا, الیکٹرک گٹار ہم وہاں پہ لے کے گئے ہوئے تھے, سرور میں وہ مطلب رک جاتا تھا, ہم بات کرتے تو بولنا شروع کرتا تھا وہ. تو وہ برڈز ہوں, اینیملز ہوں, کیٹس ہوں, ڈاگز ہوں, دے آر انجوائنگ. جو لوگ ان سے ان کی کیئر کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یار اس کی یہ سینس ہے. وہ جو ٹائم سے رکھ رہا ہوتا ہے, پیٹ کو کیری کر رہا ہوتا ہے نا, وہ جب اینیمل جب خود میوزک انجوائے کر رہا تھا, اگر وہ بیٹس پہ چل رہا ہے تو موسٹلی برڈس اور ڈاگس, ایون کہ وہاں پہ جو یورپ میں کنٹریز دکھاتے ہیں تو وہ موسٹلی ڈاگس سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو اپنی جو بھی ہے لاؤڈ, ہاں وہ ساتھ شروع ہوئے ہیں, اور برڈس موسٹلی سنگنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ ڈانس آن دا پرچ, وہ اس پہ جو ہے نا وہ چیزیں بھی اس چیز کا یہ تبھی آئے گا جب ہم ان کا خیال کریں گے, ان کے موڈ کا خیال کریں گے, ان سے کریڈلٹی نہیں کریں گے, ان کو ٹائم دیں گے, تو یہ تبھی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. پر یہاں پہ ہمارے پاکستان میں یا اس طرف ٹرینڈ انڈو پاک میں, تو یہ اسٹریٹ ڈاگس ہوں یا کیٹس ہوں, پتھر مارنا, اس کے علاوہ وہ اس لیے آٹومیٹکلی ریزیلینس آتی ہے. ڈاگ بائٹنگ کے کیسز کیوں زیادہ ہیں؟ ہم کھیل رہے ہیں, کمیونٹی میں کھیل رہے ہیں, 4 بچے کھیل رہے ہیں گلی میں, ایک ڈاگ گزرا, اس سے کچھ نہیں کہنا, اس نے اٹھا کے اس کو پتھر مار دینا. پھر لاسٹ ایئر ایک ویڈیو میں بڑی وائرل ہوئی تھی, کراچی کی تھی آئی تھنک سو. وہ ایک بندہ گزر رہا ہوتا ہے, مولوی صاحب, تو وہ اب جوتا اتار کے نا کھینچ کے ڈاگ کو مارتا ہے. وہ اپنی روڑی سے وہ کھانا کھا رہا ہے, جب مارتا ہے نا اس کو جوتا, تو وہ واپس بھاگ کے اس کا اچھی خاصی طبیعت صاف کر دیتا. تو یہ جو ہے ان کو معلوم ہوگا جب بھی ہم گزریں گے تو اس میں پتھر لگنا ہے, وہ آٹومیٹکلی اینیمل سینس کر لیتا ہے. تو اس میں بھی یقیناً ہمیں خیال کرنا چاہیے جو اینیمل رائٹس ہیں اس حوالے سے. اگر ہم خیال کریں تو یقیناً جو اس حوالے سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں کمی سامنے آ سکتی ہے. تو ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید اس پہ بات کریں گے اور اسامہ سے گانے بھی سنیں گے. تو ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اینیمل رائٹس کے حوالے سے, جس طرح آج جانوروں کے تحفظ کا عالمی دن ہے, اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کا ٹرینڈ ہے, کس طرح سے ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں, کس طرح سے ہم جو اینیمل رائٹس ہیں اس حوالے سے کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور جو ٹرینڈ ہے جو ایک بڑی بات سمجھی جاتی ہے, وہ ہے شکار کرنا, اور شکار پہ لوگ کافی شوق سے جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جن پرندوں کی یا جن جانوروں کی پاکستان میں پہلے وہ کافی زیادہ کم تعداد میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں, ان کا شکار کرتے ہیں. اس کے بعد وہ درجنوں کی تعداد, جس طرح مرغابی کا شکار دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ چکور کا ہے, اس کے علاوہ دیگر پرندے ہیں, تو درجنوں کی تعداد میں ان کو مار کے وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں, اور ایسا دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دی ہے. تو اس پر کتنا کام ہونا چاہیے؟ اگر شکار کرنا بھی ہے تو کوئی لمٹ ہونی چاہیے, شوق پورا کرنا ہے کوئی لمٹ ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ جس کو کبھی تھوڑا سا اختیار ملے وہ اتنا اس کا استعمال کرے کہ وہ بالکل ہی عجیب سا ماحول بن جائے. ڈاکٹر فیض اللہ, یہ جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں شکار ہمارے یہاں کیا جاتا ہے, لوگ شوق سے کرتے ہیں, اور ایک خواب ہوتا ہے کہ اب میں جاؤں شکار کروں, یہ سارا کچھ ماحول ہو,
تو بھی شکار ٹھیک ہے ایک اچھی بات ہے کرنی چاہیے، لیکن کتنا، کس حد تک لمیٹیشن ہمارے یہاں اکثر لوگ خیال کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم شکار کی لمٹ نہیں رکھیں گے تو جو ہمارے پاس برڈ جو ہے وہ نایاب ہوتا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمیں وہ پھر باہر کے کنٹریز سے اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا. تو یہ وائلڈ لائف والوں کو چاہیے کہ ایک لمٹ رکھیں، پر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ نہیں سکتے. ایک شکاری کا ٹائم اس کو جانے کا نہیں پتا کہ وہ کس ٹائم جا رہا ہے اور کس ٹائم اس نے شوٹنگ کرنی. یہ خود اویئرنیس ہونی چاہیے. دیکھیں جو یہ موسٹلی اس کے لیے وائلڈ لائف والوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر کمپین رکھیں، ایک سیمینارز دیں جس میں جتنے بھی ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس سارے نامینیشنز یا جتنے بھی ان کے لوگوں کے پاس ممبرز ہیں ان کی لسٹ ہوگی. اگر میرے پاس پرمٹ ہے شکار کا تو میں 4 بندے اور لے کے جاؤں گا. جب میں 4 بندے اور لے کے جاؤں گا تو میں 4 بندے اس کمپین میں یا اس سیمینار میں کیوں نہیں لے کے جاؤں گا؟ ٹھیک ہے. کیونکہ جو گن وہ رکھ رہا ہے جس سے وہ شوٹ کر رہا ہے تو وہ آلریڈی وہ ساتھ ہے، اور 4 بندے شوق میں جس کو بھی گن یوز نہیں کرنی ہے تو وہ کہے گا یار 2 شاٹس میں بھی لگاتا ہوں، 2 فائر میں بھی کرتا ہوں. تو اس کم از کم اس بندے کو چاہیے کہ جو اس کو دے رہا ہے یا خود شکار کرنے جا رہا ہے اس کی لمیٹیشن ہونی چاہیے. اس کو پتا یار میں نے کر لیا. برڈس کی اپنی فیملیز ہیں، ان کے چکس ہیں، ان کے بچے ہیں جو گھونسلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے لیے وہ دانا چگنے آئے ہیں، جن کے لیے وہ پانی اٹھانے آیا. ٹھیک ہے، تو شکاری بیٹھا ہوتا ہے، شکار میں کب پرندہ نیچے اترے گا پونڈ میں تو میں کب فائر کروں گا. تو وہ موسٹلی ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. اور یہ چیزیں ایک پڑھے لکھے بندے کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے. انسانیت اس پہ وائلڈ لائف کی بات کریں تو انہوں نے اس پہ پرمٹ اور لائسنس وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ لائسنس میں آنے کے اور فائن بھی رکھے ہوئے ہیں، سزائیں بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. مین وہی چیزیں کہ امپلیمنٹیشن ہمارا نہیں ہوتی. اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر بیسک وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کی جو شکاری ہے یہ ہم قانون ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ قانون ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیجسلیشن کے اگینسٹ ہے، بٹ ہمیں وہ مزہ آ رہا ہے، ہمیں وہ کارونگ ہے، وہ کریز ہے کہ ہم نے اس چیز کو چسکا لینا ہی لینا ہے. ہمیں انسانیت ہم لوگوں میں نا ختم ہو چکی ہے بینگ اے نیشن. اگر ہم اس چیز کا اڈیپٹ کریں تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کریں جو ہم جانوروں کے ساتھ. ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ پوری بیلٹس موجود ہیں، یہاں پہ شکار کیا جاتا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دنیا بھر سے پرندے یہاں پہ آتے ہیں. جب بھی وہ عرب کنٹری سے عربی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شہزادے آتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں. ڈیئر کا شکار چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ہنٹنگ جو ہے بور کا جسے کہتے ہیں، سور کا شکار چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ڈاگ ریسز کراتے ہیں جس میں خرگوش کا شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں. اور اس میں سب سے زیادہ کرولٹی جو چل رہی ہے آج کل وہ ڈاگ فائٹس کی چل رہی ہے. ڈاگ فائٹ کے حوالے سے بات کریں چلیں، باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاگ فائٹ بالکل کامن ہوتی جا رہی ہے. دیہاتوں کی بات کریں ہر جگہ یہ، تو اس پہ مجموعہ لگا ہوتا ہے. سر یہ کی ان کی آرگنائزیشن ہے، یہ اپر پنجاب سے لے کے لوور پورے پاکستان میں ان کے اندر 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ کا کتا فروخت ہوتا ہے. اس پہ شرطیں لگا کے یہ لوگ کھیلتے ہیں. آزاد کشمیر، اپر پنجاب، یہ جہلم، اس سائڈ پہ یہ بہت زیادہ عام ہے. اور یہ ڈاگ فائٹ میں اس حد تک جانور زخمی ہوتا ہے کہ ان کے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. جب انہوں نے کتے کی فائٹ ختم بھی کرا لی تو وہ ڈنڈوں سے جانوروں کو مار کے اس کے بعد ان کو الگ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ تماشا سا بنا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگ جمع ہیں وہاں پہ، سینکڑوں لوگوں کے علاوہ اس پہ شرط چل رہی ہے. سر وہ گیمنگ بنا لی ہے نا انہوں نے، وہ چسکا لگ گیا ہم لوگوں کو، تو وہ ختم ہونا چاہیے. سیم اموروں کا شکار جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لڑائی ان کی دیکھتے ہیں، اس پہ تو اسٹیل کے وہ لگا کے اس کے ان کو لگاتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں ہمارے یہاں؟ سر انسانیت نہیں ہے اس پہ. تو میرے خیال میں قانون سازی ہونی چاہیے اس پہ. ایون کا شکار کی بات کریں تو آپ اٹلی میں دیکھیں، روم میں دیکھیں، یہ جو بل فائٹ ہوتی ہے وہ دیکھ لیں، یا جو یہ اسپین میں جو بل ریس ہوتی ہے، آگے دوڑتے ہیں، وہ بل پہ چڑھ کے بل ہٹ کرتا ہے، یا جو آپ اس کے اندر بل رنگ میں جو دیکھتے ہیں اس کے اوپر رائڈ کر کے اور اس کو ساتھ بچنے کے بعد اس کو تیر سے مارا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک کوالٹی ہے. لیکن وہ پڑھی لکھی نیشنز ہیں بٹ اس کو ایز اے اسپورٹس لیتے ہیں. ان میں پھر بھی ایک حد تک لمیٹیشن ہے. پاکستان میں یہاں تو بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کا چیزیں ہوتے ہیں، بٹیر سے لے کر مرغے، ہر چیز کا وہ اس کاکس جو ہے فائٹ وہ بہت مشہور، مرغیوں کی فائٹ بہت مشہور ہے. ریچھ اور کتے کی لڑائی بہت مشہور ہے، دیہاتوں میں چل رہی ہے. اور دیہاتی لوگ اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں. وہ انٹرٹینمنٹ کا پڑھا لکھا بندہ چلا جائے یار کیا کہہ رہے تو اس کو گلے فٹ ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے کو اپنی جان چھڑانی وہاں سے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم وہاں سے کیسے. لیکن اس میں ہمیں خیال کرنا ہوگا کیونکہ ہر چیز کے رائٹس ہیں، اور اسلام بھی یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو تبھی ہم پہ رحم ہوگا جب ہم زمین والوں پر رحم کریں گے. اس میں صرف انسان شامل نہیں ہے، اس میں تمام طرح جاندار شامل ہیں. جب ہمیں کہا گیا کہ ہر جان رکھنے والی یہ چیز کا خیال کرنا ہے تو یہ ہم پر فرض ہے
کیونکہ جب ہم اس کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ جس کوپ سے گزرتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے, کیا ہم میسج دیتے ہیں لوگوں کو, انسانیت کو, معاشرے کو. اسامہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا ٹاپک چل رہا ہے, تو یہ جو رحم دلی ہے, یہ جو جس طرح ہم نے مسکراہٹ کی بات کی, پیار کی بات کی, ایک نرم لہجے کی بات کی, اس کا اڈاپٹ کرنا کتنا لازمی ہے معاشرے میں. اور نوجوان سے یا وہ اگریسو ہو گیا, اسے غصہ آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیسیکلی میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میری دو باتیں میں لازمی کرتا ہوتا ہوں. ایک تو مسکراہٹ بانٹیں, دوسرا سچ بولیں اور سچ سنیں. بالکل. ہم رحم دلی کی طرف جب جاتے ہیں نا تو کسی کو ہم بات کر دیں, فار ایگزامپل آرٹسٹ تو ویسے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں, میں نے بہت زیادہ دیکھے. جو عام لوگ ہوتے ہیں زیادہ ہم لوگ تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو فیل کرتے ہیں. بیسیکلی فیلنگ ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ پہنچتے ہیں. اگر ہمیں کوئی غم لگ جائے, چھوٹا سا بھی لگ جائے, تو پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا غم مل گیا ہمیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے, بہت دنیا میں ملتا ہے. بالکل. اور آپ کو اتنا ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جو ہم ایک لفظ کریں مکافاتی عمل, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں چیز واپس ملتی ہے, وہ واقعی ملتی ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا, لیکن کسی نہ کسی طرح ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے. اگر اچھا لے جائے تو وہ اچھی طرح میں ریٹرن ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں 90% لوگ 99% لوگ یہاں پہ لوگ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پائے. مین ایشو یہی ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پائے. مطلب آپ جب اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں, آپ خود بخود اچھے کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں, رحم دلی بھی آ جاتی ہے, معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. معاشرہ ٹھیک ہو. اچھے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ نے ایک سانگ بھی کیا ہے, بالکل ہمیں سنائے. جی بالکل, ایسے عشق پجاری. عشق پجاری, عشق پجاری, چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک صوفی سانگ ہے. ٹھیک ہے. اور بہت محنت ہے میری اس کے اوپر, لکھنے پہ بہت زیادہ محنت ہے. شاہ شناور نے لکھا ہے اور میری کمپوز ہے, اور زنیب زاہد کا میوزک ہے اس کے اندر. تو انشاءاللہ آپ کو پسند ہم سنیں گے اسامہ سے عشق پجاری. اور اسامہ کیا 7 بار اس کو کمپوز کیا گیا؟ 8 بار کمپوز کرنے کے بعد آپ نے فائنل کیا. اس کی لیرکس پہ بہت کام ہوا ہے, کچھ آن دا اسپوٹ لیرکس آئی ہیں. ایون کہ مائک ڈیورنگ دا ریکارڈنگ ایک دفعہ لاسٹ انتر ہم نے ڈیورنگ دا ریکارڈنگ کی ہے. تو یہ میرا سیکھنے کا عمل تھا. مطلب اس کے بعد میرے لیے آسانیاں زیادہ ہو گئی. ہم سنیں گے عشق پجاری. ضرور اسامہ شروع کیجیے گا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور جس طرح یہ عشق کے حوالے سے جو اسامہ نے سنایا, تو یقیناً اس میں جو تمام طرح جو چیزوں کو, یہ ایک شاعری مین فوکس کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک بھرپور خوبصورت انداز میں اس کو پرفارم کرنا, یہ سب سے مین بات مانی جاتی ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے اسامہ سے سنا جو صوفیزم کے حوالے سے جو ایک سانگ تھا وہ آپ نے سنا, یقیناً آپ نے خوب اس کو انجوائے کیا ہوگا. اور جب وہ گا رہے تھے تو وہ جو الفاظ کی ادائیگی جس طرح گائے تھے, جس طرح سے وہ گانا پرفارم کر رہے تھے, تو وہ ایک مائنڈ اسی طرف لے کے جا رہا تھا, اور کافی زیادہ مجھے تو کافی اچھا لگا. یقیناً آپ نے بھی خوب انجوائے کیا ہوگا. ہم دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر فضل اللہ کے پاس. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اینیمل رائٹس کے حوالے سے, اور جو ہم نے اپنے ساؤتھ پنجاب کا جو کلچر ہے, اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب میں جو اس حوالے سے جو ہم روزانہ جو جانوروں کے حوالے سے فائٹس دیکھتے ہیں, تو جو مقابلے کرائے جاتے ہیں, اور پولیس بھی بعض اوقات چھاپے مارتی ہے, لیکن اکثر کوئی ٹرینڈ ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس ہم نے تفصیل ڈسکس کیا جو ڈاگ فائٹ کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو ریچھ کی فائٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ مرغوں کے حوالے سے, اس میں اویئرنیس کا ہونا کتنا لازمی ہے. جب ہمارے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, پیسے لگ رہے ہیں, پولیس بھی بعض اوقات وہاں پہ آتی ہے, سزائیں بھی دیتی ہے, چھاپے بھی لگتے ہیں, اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے. آج جیسا کہ عالمی دن ہے جانوروں کے تحفظ کا, اس دن ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے پبلک کو کہ یار آپ کی انجوائمنٹ تو ہے, لیکن یار وہ جاندار چیز ہے. بلال, اس پہ یہ جو ہے نا ہمارا جو نیشنل ٹی ویز ہیں, جو ہمارے نجی چینلز ہیں, اس پہ کم از کم تھوڑی سی ایڈ بنانی چاہیے. کوئی بھی ڈے ہے اس کے اگینسٹ ہم لوگوں کو ایڈ دیں, اویئرنیس دیں, کیونکہ ہم ہر بندے کے پاس نہیں جا سکتے. کچھ ایسے لوگ میں, اب تو میڈیا بہت ایڈوانس ہو چکا ہے, لیکن کچھ ٹی ویز ہیں, کچھ ہر بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, دیہاتی لوگ سارا دن کیبل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. تو کچھ نجی چینلز کو اس کے اوپر تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. ہر بندہ اسکول لیول پہ, کیونکہ دیہاتی موسٹلی لوگ یہ بچے پڑھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اسکولنگ کا ابھی ٹرینڈ سچ نہیں ہے, 10 بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں,
تو وہ کام پہ لگا دیتے ہیں ان کو, نوکری پہ وہ کسی کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیول پہ کام ہو نہیں سکتا. یہ ہمارے نجی چینل کام ہونے چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. میں جاننا چاہوں گا کہ ایک جو لوگ مختلف پرندے پکڑتے ہیں, وائلڈ لائف نے قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جو ناجائز پرندے آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے, ان کو فروخت نہیں کر سکتے. اکثر لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, جیسے ہی اس نے انڈے دیے, جیسے ہی بچے نکلے تو وہ اس کے گھونسے سے بچے اٹھا کے لے آئے. بالکل ایسے. تو یہ جو ہمارے حالانکہ اسلام بھی اسے منع کرتا ہے, ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے نا, اس نے نکالنے ہیں, اس نے بیچنے ہیں. جب اس کے پیسے نہیں لگے ہوں گے تو اس کو مفت کا پیسہ آ رہا ہے نا سر. اس نے وہ جال لگا کے پکڑنا, کیونکہ جو موسٹلی برڈز ہے یہ فلائی کر کے باہر کی کنٹری سے آتا ہے, یا جن علاقے میں بہاول نگر والا ایریا جو ہے وائل, اس کے ساتھ ریگستان ہے, چولستان ہے, وہ لگتا ہے, تو وہ وہاں سے برڈ فلائی کرتا ہے, وہاں سے باہر کنٹریز میں سے انڈیا سے اڑ کے آتا ہے. تو یہ لوگ وہاں سے موسٹلی جال لگا کے, پیرٹس موسٹلی جس میں رنگ نیکس ہیں, جس میں الیگزینڈرائن راہ جو پہاڑی طوطا کہا رہا تھا, یہ پہاڑوں سے لوگ بچے نکال لیتے ہیں. نہیں تو وائلڈ اینیمل کیچ کرتے ہیں پراپرلی شکنجا لگا کر, یہ کئی ہفتوں کا مرحلہ ہے, بیٹھ کے پورا شکنجا لگا کے اس کو پکڑ کے آتے ہیں. کچھ پرانے لاسٹ ایئر یا کچھ منتھس پہلے یہ کیسز بنے, بٹ وہ لوگ آپ کو پتا ہے وائلڈ لائف والے جو ہیں وہ اتنا اسٹرانگ کہاں تک کنڈیم کر سکتا ہے. وائلڈ لائف اس میں اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, ایکٹیو ہے بھی صحیح ہے, رہ سکتے دیکھیں کس وقت کہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ہر بندہ اس کو فالو اپ نہیں دے سکتا. جتنے ہمارے اس تک ان میں 3-4 لوگ ہوتے ہیں انسپیکٹر لیول کے, جو انسپیکٹر لیول کے ہوتے ہیں. میں نے برڈ رکھے ہوئے, تو ایون میں لاسٹ ابھی کچھ ڈیز پہلے یا منتھس پہلے میں خود گیا وائلڈ لائف والوں کے پاس. میں نے کہا جی اگر میرے نام کا پرمٹ بنتا ہے تو مجھے الاؤ کریں, تاکہ بنے دیکھیں جو چیز لیگل طور پہ رکھی جائے. چیزیں اتنی مشکل بنا دی گئی ہیں کہ وہ بھی ایک مسائل کا سامنا ہے. مجھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم لوگ, میں خود پرسنلی ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر لیول پہ ان سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم اس شوق کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ پالیں, اس کو ایز اے بزنس نہ لیں, تاکہ آپ لوگوں میں نا انسانیت کچھ جو ہے نا ڈیولپ ہو سکے. کہ آپ لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ یہ شوق پروموٹ ہو, ایسا نہیں کہ آپ اس کو جال لگا کے پکڑے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بریڈنگ کرائیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگ ان جانوروں کو بھی جو ہے نا انوائرمنٹ دیں, ان کو پالیں. ہم لوگ اس سے منع نہیں کرتے, بٹ اٹس اگینسٹ کرولٹی, اس کے ساتھ کم از کم ظلم نہ کریں. تو وہ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں, زخمی کر کے پکڑنا, اس کو شوٹ کرنا, اس کو شکار کرنا, اس کو جنگلہ لگانا, اس کو پھندا لگانا, وہ جو ہے نا انسانیت کے اگینسٹ ہے, کرولٹی میں آتا ہے. تو یہ چیزیں تب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تب تک ہمارے میں جو ہے نا بینگ اے نیشن ہم لوگوں میں ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اس کو یقیناً یہ جو ہمارا آج پیغام اسی بات پہ دے رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ بنتا ہے کہ ہم اس وقت سے خیال کریں. یہ ایک شوق اچھی بات ہے, شوق پالنے چاہیے, لیکن اس کو شوق کو اچھے انداز میں لے کے چلیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح شکار کریں اور زخمی گائے کے جانوروں کو لے کے آئیں, پرندوں کو لے کے آئیں, تو اس میں یقیناً اس میں جو آپ وہ شوق نہیں ہوگا, وہ ظلم کے اس میں چلا جاتا ہے. تو اس میں ہم سب کو خیال کرنا ہوگا. جو ہم مذہب بھی ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے کہ جو اینیملز ہیں, برڈز ہیں, ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. اس حوالے سے کئی احادیث بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں. اسامہ, جس طرح آپ نے گانا کیا صوفیزم کے وجہ سے, یہ صوفیزم میں آنے کا خیال کیسے ہوا؟ آج کل نوجوانوں کو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ تصوف میں آنے کا, صوفیزم میں, تو آپ کس طرح سے؟ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ خود کو پہچانے سب سے پہلے, جو خود کو پہچانو سب سے مین چیز یہی ہے. خود کو پہچانا, خود ڈسکور یور سیلف از دا مین تھنگ. تو ہوا ایسے کہ کافی عرصے سے میوزک کر رہا تھا, اور میوزک کرتے کرتے کافی عرصے بعد, مطلب میں 9th کلاس سے کر رہا ہوں میوزک, اور پروفیشنلی میں 2015 سے کر رہا ہوں. تو 2020 میں آ کے مجھے ایک آئیڈیا ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈھونڈ رہا تھا خود کو, پہچان رہا تھا, شاید ابھی بھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں, میں پہچان نہیں. تلاش کا سفر ہے, جاننے کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے, سیکھ رہا ہوں. تو ایسا ہے کہ جب اس کو میں نے دیکھا کہ میرا یونڈرا کون سا ہے, میں کس میں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں. تو سچ بتاؤں, اس سے ڈفرینٹ تھنگ کہ شناور سے ملاقات ہوئی میری, تو وہ صوفی لکھتا تھا. تو اس نے جب مجھے صوفی کچھ لیرکس دی اور کہتا اس کو کمپوز کرنا ہے, تو میں نے کہا کہ یار میں کیسے کروں گا اس کو. تو جب اس نے 2-4 اور گانے بھی دیے, جب میں صوفی کمپوز کرتا تھا تو پتہ نہ جانے کی اس میں ایک فیل بھی آتی تھی اور مجھے مزہ بھی آتا تھا, اور لوگوں کو سننے میں بھی اچھا لگتا تھا. تو جب مجھے احساس ہوا کہ صوفی میوزک ایک بیسیکلی میرے لیے, یا میں صوفی میوزک کے لیے بناؤں, تو اس ٹرینڈ کو آگے لے جانے کے لیے میرا جو آنے کا مقصد آگے بھی اس میں آپ نے اسی میں ایسا ہی ہے. ہمارے آگے جو صوفی کلام آ رہے ہیں, اور صوفی کلام پہ ہم کام کر رہے ہیں. میرا بیسک مقصد 3 چیزوں پہ میں نے کام کرنا ہے. ایک صوفی, ساتھ میں ہماری انسانیت, اور ساتھ میں ہمارا جو نیچر ہے.
मेरा 3 चीजों में बहुत तो सब लोग तो इंसानियत की बात ही करते हैं, वो तो वहाँ से तो आपको बिल्कुल हम प्यार और मोहब्बत की बात ही मिलेगी वहाँ से। ऐसा ही है। तो वो मेरा वो चक्कर नहीं है कि वो लड़की में बात करना या उसकी जुल्फों में बात करना, शायद मैं उस पर नहीं, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी इंसानी नेचर है, मतलब मेरी खूबसूरती है, वो भी खूबसूरती ही है। वैसे कह सकते हैं आप, हर किसी की क्योंकि हुस्न जितना खूबसूरत नजर आए उसकी तारीफ होनी चाहिए। हुस्न परस्त हूँ, होना भी चाहिए। हूँ भी हूँ, लेकिन ऐसा है कि ज्यादा मैं थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे, मुझे म्यूजिक उस तरह का करना पसंद है। ये अच्छी बात है। उस हवाले से अब हर किसी के यकीनन लाजमी बात है, ये हमारे उसका सोसाइटी में वो है मुख्तलिफ, हर किसी के अपने अपने सोच है, लेकिन मेन चीज ये कि हम लोगों को अच्छा समझें और अच्छा देखें और अच्छी बातें का इजहार करें। उसामा, क्या सुनना चाहेंगे आप? मैं आपको एक अब लाइव थोड़ा सा, क्योंकि गिटार पास है और हमने ये सुना। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम आखिर में ये बात, एक जो चीज हमने लोगों की बात कर ली, जो आजकल अताई डॉक्टर आ गए, वो भी एक मेन इशू है आजकल जानवरों के हवाले से, उनके हवाले से क्या होना चाहिए वर्किंग? सर, उस पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को खुद से इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं या अताई के पास जा रहे हैं, क्योंकि जानवर जो है उसमें भी एक लाइफ है, वो भी फील करता है, उसको भी तकलीफ होती है। जैसे हमारे इंसानों में अताई डॉक्टर्स हैं, वो सर्जरी करते हैं और बेचारे कई दिन तक वो तड़पते रहते हैं। बात यह है कि देखें, एक डॉक्टर जो एक्सपर्ट और एक सर्जन है, उसकी सर्जरी वो पढ़ के आया है, 5 साल पढ़ा है, उसने फिर एमफिल की है या अगर उसने PhD की है, तो उसको उस चीज़ का नॉलेज है। उसने क्या मेडिसिन किस वक्त यूज़ करनी है, कौन सा सर्जिकल मटेरियल यूज़ करना है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। जब उसने अगर जानवर की सर्जरी, एनिमल का खास हिस्से की सर्जरी करनी है, तो उसको पता है नीचे स्किन का क्या, जिस स्किन कैसी है, उसके नीचे मसल्स कौन से हैं, उसके नीचे वेन्स कौन सी हैं, खून की शरेयानें सबसे ज़्यादा काम करती हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर आप गलत कोई वेन काट देते हैं तो उसमें अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ये केसेस आपको ह्यूमन साइड में मोस्टली नजर आएंगे जब आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। मोस्टली ये दाइयाँ ये काम करती हैं जब उनको नहीं पता, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो जब सिजेरियन का केसेस करते हैं तो ह्यूमन फीमेल्स में वो वेन्स ऐसी कट कर देते हैं जिससे स्वेयर ब्लीडिंग होती है और जो है फीमेल की डेथ हो जाती है। तो जानवरों में भी ऐसे ही है। सर्जिकल मटेरियल, उसके बाद ऑर्गन्स कौन से रिमूव करने हैं, कहाँ से चीज़ क्या काटनी है, उसके बाद उसको रैप अप कैसे करना है, क्लोज कैसे करना और फॉलो अप। हाँ, ये तभी हो सकता है अगर आप किसी एक्सपर्ट पे पढ़े लिखे सर्जन के पास जाएंगे। और मोस्टली अभी कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं जो लो कॉस्ट सर्जरीज कर रहे हैं। उदाहरण अगर कुछ चीज डॉक्टर या कोई उसका जो वो जो एनिमल होता है उसको बेज़बान नहीं बता सकता। डॉक्टर फजील, आपका बहुत शुक्रिया। उसामा, मुख्तसर क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूंगा कि गाते रहें, बजाते रहें, सुनते रहें और खुशियां बांटते रहें। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जैसे कि जाना कि आज एनिमल राइट्स के हवाले से जो आज दिन था, तो इस हवाले से जो जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ है वो लाजमी है। जो हमारे आस पास हम देखते हैं एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका ख्याल करें। उसके साथ साथ जो आखिरी बात, खुशियाँ बिखेरते रहें। खुशियाँ ही असल चीज़ें हैं और इस हवाले से मुस्कुराहटों का जो तबादला है वो भी लाजमी करते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात जब हम अपने चेहरे पे हर वक्त डिप्रेशन या स्ट्रेस लेके घूमते हैं तो उसका इफेक्ट आस पास भी होता है। तो हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हमारे साथ दीगर मेहमान मौजूद होंगे, तो हम उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक जो टॉपिक हम अक्सर औकात सुन रहे हैं वो मईशत का है। मईशत का जो ताल्लुक है वो ताजों से है। और जो ताजों की बात करें तो आजकल सरापा एहतजाज हैं और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, टैक्सेस के हवाले से सरापा एहतजाज हैं और कोविड और दीगर मामला तो आपके सामने ही है कि किस तरह से हमारी जो इकॉनमी है उसको वो इफेक्ट कर रहे हैं, उस पर कितने असरात डेवलप हो रहे हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। उसके साथ साथ एक इन हालात में, ये जो मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात में अच्छा काम कैसे किया जा सकता है, इन हालात में रहकर हमने आगे किस तरह बढ़ना है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो हमारे मुल्क का 65% हम एरिया कहते हैं कि देहात पे मुश्तमिल है और देहात में ज्यादातर ज़राअत से लोग वाबस्ता हैं। जब ज़राअत से वाबस्ता हैं वहाँ पर हम देखते हैं उसके बावजूद हमारे यहाँ आए रोज जो बेसिक फूड आइटम्स हैं उनका बहरान नजर आता है। अजनास की बात करते हैं तो अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो
اس پہ ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم اچھی کوالٹی کے جناس کو مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں, ان کو کس طرح سے اچھا گرو کر سکتے ہیں, سیڈز کے حوالے سے پوچھ لیں گے. اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان, پہلے مہمان موجود ہیں, چیئرمین ہے چیمبر آف اسمال ٹریڈر احتشام الحق صاحب. احتشام صاحب آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. تاجر کافی عرصے سے اصلاح پہ احتجاج ہیں, اس میں ہم تفصیلی آپ سے بات کریں گے کہ آج کل کیا حالات ہیں, کیا مطالبات ہیں, اور حکومت کیا گلے کرتی ہے اور آپ کے کیا شکوے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر عبد القدیر رانا صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی خوش آمدید. اس حوالے سے ہم بھی آپ سے تفصیلی بات کریں گے, موٹیویشن کے حوالے سے بھی آپ سے جان لیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو پلانٹس کے حوالے سے ہیں, سیڈ کے حوالے سے ہے, اس کے ساتھ ہمارا جو ایگریکلچر ایریا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے. پہلے ہم جائیں گے احتشام الحق صاحب کے پاس. احتشام صاحب, حکومت کا گلہ ہے کہ تاجر ساتھ نہیں دیتے, ٹیکس پے نہیں کرتے, ہم ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں, FBR NTA نمبر لیں اور اس کے بعد اپنا کاروبار چلائیں, آپ لوگ آنے کو تیار نہیں ہے, ریزن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الحال سب سے تو پہلے بہت شکریہ کہ آج کل جو ہمارے برننگ ایشوز ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں یا FBR کا معاملہ چل رہے ہیں, مہنگائی بھی ہے, آپ نے اس ایشو کے لیے مجھے بلایا, میں آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں. دیکھیے بیسک چیز ہے اس وقت ہے مہنگائی بہت زیادہ. 1.25 سال ہو گئے ہم کووڈ سے باہر نہیں نکلے, بزنس بالکل تاجروں کا تباہ ہو گیا, وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چھوٹا تاجر ہو, سب اس میں افیکٹ کیا سب نے. ریلیف بڑی انڈسٹری کو تو سیلریز کا مل گیا یا کوئی انسینٹیوز مل گئے, ان کو لون بھی ان کے ریشیڈول ہو گئے. چھوٹا جو تاجر, جو ہمارے طبقے کا چھوٹا تاجر ہے, وہ بینکس کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے. اس کو اگر جاتا بھی ہے تو اس کو ایسے گورکھ دھندے میں کاغذوں کے ڈال دیے تو وہ گھبرا کے کہتا ہے یار لعنت بھیجو میں نہیں لیتا, میں اپنے اسی سے سروائیو کروں گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. نمبر 2, گورنمنٹ کے ٹیکسز کی پالیسی. جب تک اس کی 2 وجوہات ہیں, پہلے میں مہنگائی پہ بات کر لیتا ہوں. مہنگائی کی 2 مین ریزن ہیں, IMF کا وزیر خزانہ, ٹھیک ہے, اور ڈالر کی کہ بڑھتی ہوئی جو قیمت ہے. ٹھیک ہے, ہم 6 ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس گئے. ہماری بدقسمتی ہے کہ 85 کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی وزیر خزانہ آئے ہیں وہ سارے IMF کے ہیں. ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس گئے 6 ارب ڈالر کے لیے. جی, جب ہم خود ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر کس کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں یہ بات غلط ہے. آپ کو 2 ارب ڈالر کی قسط آپ کو ریسنٹلی ملی ہے, 340 ارب روپے بنتا ہے. ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے 1400 ارب روپیہ جو یہ کامیاب پروگرام کے لیے رکھا ہے, آپ اس میں سے وہ 2 ارب ڈالر نہ لیں, وہ 1400 ارب میں سے یہ 340 ارب نکال دیں. اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے ضروری اسینشل جو آپ کے اخراجات ہیں, جو آپ کے ایکسپینڈیچر ہیں, سیلری وغیرہ کے جو ہیں, آپ اس میں سے پورے کر سکتے ہیں. صرف 2 ارب ڈالر کے لیے ہم پیٹرول کی پرائس کہاں لے گئے ہیں؟ 6 ارب دیکھیں 125 یا 115 کا ریٹ تھا جب ہم نے حفیظ شیخ صاحب نے IMF سے 6 ارب ڈالر کی ڈیمانڈ کی. ڈے بائی ڈے اس دن سے ہمیں انسٹالمنٹ میں پیمنٹ آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ 6 ارب ڈالر اکٹھا آ گیا, 2 ارب ڈالر کر کے آ رہے ہیں ہر 6 ماہ کے بعد. آہستہ آہستہ پیٹرول کی پرائس کہاں چلے گی, الیکٹریسٹی کی پرائس کہاں چلے گی؟ حکومت کہتی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں زیادہ ہے, ابھی بھی ہماری جو انڈیا سے کم ہے, بنگلہ دیش سے غلط کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. انڈیا میں 101 روپے آپ اپنی کرنسی سے کیلکولیٹ نہیں کریں. 74 روپے کا ڈالر ہے انڈیا کا, 84 یا 85% ہے بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش میں پرائس پیٹرول کی یہ جو فگر آ رہے ہیں غلط آ رہے ہیں, اس میں 89 ہے. ٹھیک ہے, پر لیٹر. آپ کہتے ہیں کہ ان کا انڈیا کے 101 ہے. اس سے صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریٹ زیادہ ہے کرنسی کے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ معاملات چل رہے ہیں, ٹیکس میں دوبارہ چاہوں گا, آخر ہمارے ہاں جو ہزار کے بعد میں ریٹیلر موجود ہیں, دکانیں موجود ہیں, ہول سیلر موجود ہیں, آخر کاروبار کو رجسٹر کرنے میں پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم بلال دیکھیں, جو ہمارا FBR کا عملہ ہے نا, وہ نہیں چاہتا کہ تاجر رجسٹرڈ ہو. اچھا وہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کے معاملات اپنے خراب ہو جاتے ہیں. ان کے یہ برانڈز پہ جو سیل لگتی ہیں نا, یہ عام تاجر نہیں گئے ہوتے, یہ ایسے ہی ملازمین گئے ہوتے ہیں جنہوں نے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پالیسی کچھ بنتی ہے, یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں. زندگی میں پاکستان کی 72 سالہ زندگی میں ایک امنسٹری ہمارے خواجہ شفیق صاحب نے چھوٹے تاجروں کو لے کر دی, میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. وہ ریکارڈ پہ ہے, آن ریکارڈ ہے. ہم بامشکل
15 से 20 हजार ताजरों को स्कीम में ला सके, क्योंकि वो नंबर 1 वकला, नंबर 2 एफबीआर के मुलाजमीन ने इतना लोगों को डरा दिया कि आप तो आ जाएंगे सिस्टम में, आप तो मर जाएंगे। लेकिन मुझे ये पता है, मैं जानता हूं लोगों को जिन्होंने वो मिनिस्ट्री ली, उन्होंने उसको किस तरह एंजॉय किया। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री वो 2-3 साल के लिए थी, आपने बढ़ाकर अपना टैक्स देना था हर साल, उसके बाद आप उसको अगर वाइंड अप कर सकते कर लें आप अपने बिजनेस को, या उसको शिफ्ट कर दें। इस वक्त आपको क्या डिमांड है? इस वक्त हमारी डिमांड ये है जी कि ये 1000 स्क्वायर फीट की दुकान पे पॉइंट ऑफ सेल इन्होंने कहा था लगाएंगे। तो फिर किस पे लगाया जाए? मैं बताता हूं आपको। देखें, हमारा ताजर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर हमारे पास यूरोप या दूसरे ममालिक की तरफ फैसिलिटीज नहीं है। अब पॉइंट ऑफ सेल लगाने का मतलब है कि एक हम 40-50 हजार का अपना एक अकाउंटेंट भी रखेंगे और उसको भी सैलरी देंगे। हमें 2 बेसिक इशू है इसमें, ना इंपोर्टर हमें इनपुट देता है, ना हमें इंडस्ट्रियलिस्ट इनपुट देता है। ठीक है, अगर वो हमें इनपुट दे देता है प्रॉपर, तो इशू ही खत्म हो जाता है ना। फिर तो हम रिकॉर्ड पे आ गए हैं कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने बता दिया गवर्नमेंट को, कि एफबीआर को बता दिया कि मैंने एहतिशाम को ये 2 लाख रुपए की आज इनवाइस दी है, इनपुट दी है। ठीक है, वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हो गई है। 17% उसने मुझसे वसूल कर लिया है। उसने 17% मुझसे वसूल करके अपने इनवाइस में डाल दिया, अपने रेट में डाल दिया। ठीक है, मैंने वैसे ही एज इट इज आगे अपने रिटेल पे बेचा, उससे अपने कंज्यूमर से ले लिया। गवर्नमेंट के पास वो 17% इंडस्ट्री से चला गया। यही सूरत हाल इंपोर्ट पे है। इंपोर्ट पे 17%। हम देखते हैं जो ब्रांड वगैरह देखते हैं, मॉल्स में देखे, वहां तो इस वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रांड्स का कोई प्रॉब्लम है। आम जो मार्केट ब्रांड देखें, हुसैना की बात करें, वहां पर एक दुकान पे लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है, अगर वो रजिस्टर हो जाएगी तो उसमें नुकसान। बिलाल भाई, वो तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हाँ। मुझे पीछे से घर घर में गारमेंट्स की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि जो छोटे या इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसकी 2 करोड़ रुपए की इनकम के ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं है। अब सेल टैक्स में होने का, रजिस्टर होने का मकसद ये है कि हर 15 दिन के बाद अपनी अपनी रिटर्न भरेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको एक पढ़ा लिखा नौजवान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। नंबर 2 हुकूमत चाहती है किस तरह से वो रोजगार। नंबर 2, हमें इनपुट नहीं मिलेगी उनसे। ठीक है, जो अभी भी छोटी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री, छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी इनपुट नहीं देती। अच्छा, ये ब्रांड्स हैं, चूंकि इनके अपने आउटलेट है, इनकी मजबूरी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब अपने ब्रांड्स पे भेज देते हैं ना अपना मटेरियल, ब्रांड्स वाले 17% हमसे वसूल कर लेते हैं। वो एफबीआर को रिकॉर्ड चला जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका वो ब्रांड है, वो जो बात आप कहें तो फिर इसका तो कोई हल ही नहीं है। ये तो फिर मुमकिन ही नहीं है जो आप कहें कि इनपुट हमें नहीं मिलती, इनवाइस में हमें नहीं आएगा। कैटेगरीज बनाए जाए। हाँ। इसकी कैटेगरीज बनाई जाए। ये पॉइंट ऑफ सेल असल में पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज शेख साहब ही ये लाए थे। बाहर से आइडिया आया, बहुत अच्छा आइडिया। मैं आपको बताता हूं एक मिसाल। मैं कोरिया में था, वहां पे एक सेल लगी हुई है। सेल क्या थी? इनकम टैक्स की सेल। ठीक है, जफर इकबाल सिद्दीकी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे साथ थे। तो मैंने कहा जी इनसे पूछे तो सही, ये सेल क्या है? इनकम टैक्स से 30% ऑफ थी। हमने उन्होंने कहा जी हम आपके से पूरे पैसे लेंगे, वाइल यूर गोइंग आउट, जब आप एग्जिट हो रहे होंगे वहां पे हमारे काउंटर बने हुए हैं, आप ये रिसीप्ट देंगे उनको, आपको ये 30% ऑफ को मिल जाएगा। और हमने लिया। ऐसा सिस्टम हमारे पाकिस्तान में नहीं है। या तो पहले ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें, प्रॉपर इनपुट हो। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं एक मिल से काम करता हूं, मिल मुझे दे रही है, एक चीज दे रही है 100 रुपए किलो। ठीक है, वो कहते हैं जी हम इनवाइस आपको पूरी नहीं देंगे, हम आपको देंगे 40 रुपीज पर किलो की इनवाइस। उस 60 रुपीज का जो गैप है मैं कहां से पूरा करूंगा? फिर मैंने अपनी जेब से देना है वो, क्योंकि मैं रजिस्टर, आपने एफबीआर को 2 चीजें फ्राहम करनी है, मैंने फ्राहम करनी है। हाँ। मैंने फिर 17% वो भी देना, प्लस 3% उसके मैं 20% पे करूंगा। मुमकिन नहीं है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। ये ताजों में कुछ बर्निंग इश्यूज हैं, वो मसाइल हैं। अगर ये बातचीत के जरिए मामलात को बेहतर बनाया जाए तो यकीनन इसमें तमाम जो मेन स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि टैक्स ताजों में देना है, एफबीआर ने इकट्ठा करना है, दोनों मिल बैठ के बात करेंगे तो तभी ये सारा कुछ मुमकिन होगा, वरना वही शॉर्टकट और वही रास्ते चलते रहेंगे। अब्दुल कदीर राना साहब, कल हम देख रहे हैं कि कोविड की वबा चल रही है यूनिवर्सिटी में। ये बताइए कि ऑनलाइन वाला जो सिलसिला शुरू हुआ लेक्चर का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी थैंक यू शान साहब, आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। और पहले तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जिस वक्त ये कोविड की वबा आई ना, मैं उस वक्त चाइना में था। अच्छा, और वहाँ तो पहले दिन से गाड़ी जो वहाँ से शुरू भी वहीं से हो रही थी? जी बिल्कुल। मैं ना चाइना में गया था लास्ट ईयर जुलाई के अंदर, और मैं मीनवाइल जो है ना दिसंबर में वापस आया,
میرا پلان یہ تھا، یہ میں 2000 جو ہے نا اس کی 19 کی بات کر رہا ہوں، واپس آیا، میں نے کہا چلے میں نا اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں. میں فیملی کو بچوں کو لے کے چائنا پہنچ گیا. جیسے میں وہاں پہ گیا ہوں نا جنوری، یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ دسمبر کے اینڈ کی بات ہے، تقریباً 10 یا 15 دن گزرے ہوں گے کووڈ کا جو ہے نا. ہاں تو پہلے دسمبر میں گئی تھی، لیکن اس وقت تک نا یہ واضح نہیں تھا ابھی. تو وہاں پہ جا کے بڑی عجیب صورتحال جو ہے نا ہمیں پیش آئی. 2 بچے میرے ساتھ ہوں، فیملی ہو، نہ باہر جا سکتے. لاک ڈاؤن مکمل؟ جی مکمل لاک ڈاؤن ایسے تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نا 18 یا 19 جنوری کو نا ان کی اس کے بعد نا چھٹیاں ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. چھٹیوں سے پہلے نا ہم سیلیبریشن کر رہے تھے. ان کا نا اپنا یہ اینول ایئر آ رہا تھا کہ نا، تو سوری یہ جو ایئر ہوتا ہے نا ان کا نیو ایئر وہ آ رہا تھا. اس کے لیے سیلیبریشن تھی. آج جو تھی نا ان کا فنکشن تھا. 2 یا 3 دن کے بعد ان کی ویکیشن جو تھی نا وہ شروع ہو رہی تھی. ہم نے وہ بھی اٹینڈ کیا فیسٹیول. ساتھ ہی جو ہے نا شام کو ای میلز آنا شروع ہو گئی کہ بھائی حالات جو ہے نا وہ خراب ہو گئے ہیں اور ووہان سے آنے والے جو ہے نا لاکھوں کروڑوں بندوں کو روک لیا گیا. یعنی سارے چائنا میں ویری نیکسٹ ڈے نا ایسے لگتا تھا جس طرح نا کوئی جنگ کے بعد کے حالات نہیں ہوتے. ہر بندہ پریشان ہے. اور ایک آپ انفارچونیٹلی کہیں یا فارچونیٹلی جہاں پہ میرا انسٹیٹیوٹ تھا نا اس کے سامنے ایک ہاسپٹل تھا، اور وہاں پہ لوگوں میں نا یہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی تھی کہ شاید جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں نا اس علاقے کے وہ یہاں پہ رکھے جا رہے ہیں. اچھا. تو دیٹ واز ویری اسٹرینج سچویشن. میرے کڈس بھی اور میں بھی باہر جا رہے ہیں، بڑی پریشانی ہو. اچھا اب جو میں نے دیکھا ہے، جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے نا، ایک آپ نے آن لائن سسٹم کی بات کی ہے، میں اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایڈ کروں گا کیونکہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہے، اسی چیز سے ہے. چائنا نے ویٹ کیا جسٹ 5 to 10 days. 5 to 10 days جو کہ انہوں نے ویکیشن اناؤنس کی تھی. وہی مشکل ہو جاتا ہے. جی وہی انہوں نے اناؤنس کیا. اس کے بعد انہوں نے سارے سسٹم کو نا آن لائن لے گئے اور پھر انہوں نے نا گریجولی 1 by 1 جو ہے نا اپنے سٹیز کو کھولنا شروع کر دیا کہ جی یہ سٹی کلیئر ہے. 15 دن کے بعد جو ہے نا اس کے بچے اسکول آنا شروع ہو جائیں یا آن لائن جو ہے وہ کلاسز شروع ہو جائیں. آن لائن کے یعنی یہ سلسلہ جو کرنٹ فیز ہے نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جب جہاں سے شروع ہوئی نا تو میں نے وہ حالات جو ہے نا دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں جو ابھی ہمارے یہاں جو آپ کا جو ہے نا کوشچن ہے کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے اس کا اسٹوڈنٹس پہ جو ہے نا کیا افیکٹ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. اچھا ہر چیز کے نا کچھ پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں. اس کا جو پازیٹیو آیا نا وہ یہ آیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اور ہم ٹیچرس بھی کم از کم ٹیکنالوجی کی طرف گئے. جی جی. لیکن جو میرے جیسے ینگ بندہ نا آپ یہ سمجھ لیں جو 40 سے جو بلو 40 ہے، ہی نوز ویل کہ کیسے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے، انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہمارے کچھ مطلب کہ نا اولڈ بھی ہوتے ہیں جن کو اتنی شاید اویئرنیس اس لیول کی نہیں ہوتی، لیکن ان حالات میں انہوں نے بھی جو ہے نا یہ چیزیں لرن کر لی، انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. یعنی کہ ہر پروفیسر نے ہر ٹیچر نے جو ہے نا اس کو اڈاپٹ کیا. اب اسٹوڈنٹس نے بھی اڈاپٹ کیا. اچھا ہمیں نا یقین کریں ہمیں ایک فائدہ تو ہوا کم از کم ہم نے موبائل اور لیپ ٹاپ تعلیم کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. جی بالکل بالکل. جو مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس لیپ ٹاپ تھے نا وہ پازیٹیو اس کے لیے استعمال ہونا شروع ہوئے. سیکنڈلی ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ یار اگر سپوز جب ریگولر کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیچر جو ہے نا وہ چھٹی پہ ہے ویسے ہی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ یار میں نے آج تو لیکچر دے ہی دینا ہے، یا اور بھی انٹرنیشنل کسی کانفرنس میں آپ نے شرکت کرنی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یار ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر طرح کی کمیونیکیشن جو وہ کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ٹیچ بھی کر سکتے ہیں. کیا گیا تبھی ہمیں اندازہ ہوا. جی جی بالکل. اس سے پہلے تو ہم یہی کہتے تھے نا کہ یار یہ کیسے ہو جائے گا جب ٹیچر ہے نہیں، اسٹوڈنٹ ہے نہیں، اور جو ہے نا وہ کیسے لرن کریں گے بچے جو ہے نا. میں ابھی یہ بتاتا ہوں، میں ابھی آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں، میری بیٹی جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے رہی ہے گھر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا بیٹا بھی ساتھ ہے. اب دیکھیں نا اب اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ 6-7 سال کی بچی جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا کمفرٹیبلی کلاسز لے سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے نہیں لے رہے نا وہاں صرف ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ایوری ون کین ڈو. ہمارے اسٹوڈنٹس کووڈ نے جو اسٹرکچر ہے وہ چینج کیا ہے، جو پہلے تھی صورتحال اس کو اب تبدیل کر دی کہ اب اس طریقے سے بھی اب ایک سمارٹ ورک بھی ہو سکتا ہے. پہلے آپ نے جانا فزیکلی جانا ہے جگہ پہ، اب آپ کمرے میں بیٹھ کے بھی کلاس لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لرننگ جو ہے نا وہ زیادہ ایزی ہو گئی ہے. آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ لرننگ کا کافی وہ زیادہ ایزی ہو گئی ہے. پہلے سے آپ زیادہ جو ہے نا ایکسیس کر سکتے ہیں، زیادہ میٹیریل تک ایکسیس کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور انٹرنیشنلی بھی. جو اب دیکھیں آپ اس کا جیسے ابھی یہ کووڈ آیا اس کی وجہ سے بھی اور اس کے پوسٹ کووڈ بھی آپ فیکٹس دیکھیں گے، ہماری جو آن لائن ارننگ ہے نا وہ بہت امپروو ہو رہی ہے. اس میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن آن لائن کے حوالے سے پہلے ایک ہم دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے سال ہمیں لگتے اس میڈیم کو اڈاپٹ کرنے میں، لیکن اب اس کو جلدی سے اڈاپٹ کر گیا ہے. شام لگ صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایف بی آئی کے معاملات کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی. ابھی حال ہی میں جو 15 دن کے بعد حکومت پیٹرول بڑھا دیتی ہے تو اس کا مارکیٹ پہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ تو
تاجروں کو کی نمائندگی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تاجر تو قیمتیں بڑھا دیں گے, مارکیٹ پہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی یہ بیسک چیز ہے, پیٹرول, بجلی اور گیس ہماری یہ نیسیسریز ہیں جو بہت ضروری ہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں. پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے, کیریج بڑھ جاتا ہے, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. پیٹرول بڑھے گا, آپ کی بجلی قیمتیں بھی بڑھیں گی, گیس بڑھے گی, آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. تو پیٹرول کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے, الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ تو آتا ہی آتا ہے. اور اس سے یہ جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہوا ہے نا, اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. یہ کچھ اسپیشل میئرز گورنمنٹ کو اسپیشل میئرز لینے پڑیں گے. نہیں, گورنمنٹ تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ کہتے ہیں تاجر تعاون کریں ہمارے ساتھ. غیر ضروری نہیں, ہم غیر ضروری نہیں بڑھاتے. پیٹرول کی قیمت ہم نے مقرر نہیں کرنی, وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے یہ, میں اس بات کو مانتا ہوں, گورنمنٹ نے لیویز بھی کم کی ہے, جی ایس ٹی بھی اس کا 12% کر دیا ہے 17 سے. لیکن ڈالر چونکہ ہمارا بڑھ رہا ہے, ہمیں پیمنٹ پیٹرول کی زیادہ کرنی پڑ رہی ہے, اس کی وجہ سے میری پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. اب ڈالر کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ اسٹیٹ بینک کا ہمارا مانیٹرنگ ادارہ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ اس کو کنٹرول کرے؟ پچھلے ماہ, اسی ماہ, کرنٹ منتھ جو پچھلا گزرا ہے, اس میں بھی شاید $1.25 ارب اسٹیٹ بینک نے ڈالا ہے مارکیٹ میں. اس کے باوجود ڈالر نیچے کنٹرول میں نہیں آ رہا, ان کی پکڑ میں نہیں آ رہا. ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ڈالر کو کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ صرف $6 ارب کے لیے سابقہ حکومت کا فارمولا اڈاپٹ کرنا ہوگا, جو کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے جو ہماری حکومت کہتی ہے. اس کے لیے معذرت کے ساتھ, میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں 2017 میں, اکتوبر 2017 میں ہم جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, ہم اس وقت وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ایک ہفتے بعد وہ چلے گئے پاکستان سے. ہم اس وقت جا کے چیئرمین FBR کو ہارون اختر صاحب کو ملے. 733 آئٹمز پہ انہوں نے RD لگائی تھی. ہم نے کہا جی اس سے مہنگائی بڑھے گی. انہوں نے کہا جی پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ڈالر, ہم اس وقت ڈالر جو غالباً 105 کا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر پریشر ہے کہ ڈالر 140 کا کریں. ہم نے اس کو روکنے کے لیے یہ RD لگا دیا کہ چلے ادھر سے کوئی ریونیو جنریٹ ہو جائے اور ہم IMF کے پاس نہ جائیں. لیکن وہ بارودی سرنگیں بچھائی تھی ایکچولی. ٹھیک ہے, میں نے کچھ تجزیہ نگاروں کو بھی سنا ہے, کوئی مارے معاشیات کو بھی سنا ہے. وہ مکمل مستقل حل نہیں تھا, وہ مستقل حل نہیں تھا, وہ ٹیمپریری ارینجمنٹ تھا جس کا خمیزہ بھی آج ہم بھگت رہے ہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کا اس میں کچھ % وہ بھی ایشوز ہیں, اس کا خمیزہ ہم بھگت رہے ہیں. اگر اسی وقت سے ہم سٹریم لائن ہو جاتے, اگر بڑھا دیتے, قیمتیں بڑھا دیتے, تو ہمیں شاید یہ $6 ارب کے لیے بھی نہ جانا پڑتا IMF کے پاس. لیکن یہ حالت بھی نہ ہوتے, یہ حالت میں نہ ہوتے. پھر سب سے بڑی بات ہماری مجبوری کہ ہم نے جب IMF کا وزیر خزانہ لگانا ہے نا, تو اس نے جو لکھ کر دے دینا ہے, ہماری پارلیمنٹ نے اس کو اوکے کر دینا ہے, ہمارے عوامی نمائندگان. اب وہ تو حالات ہیں, اب تاجر کہاں جائیں گے؟ کیا لاہ عمل ہے؟ کیا احتجاج کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں؟ میں وہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی, ہم نے 29 کو ملک گیر ایک کنونشن, اس سے پہلے ہم نے پورا مہینہ کیا. ہم نے بلوچستان میں کنونشن کیا, ہم نے لاہور میں کنونشن کیا, ہم نے کراچی میں کنونشن کیا, ملتان میں FBR کے سامنے آپ نے ریکارڈ ہمارا احتجاج دیکھا ہوگا. اتنے بڑے بندے, ہم آئندہ کوشش کریں تو شاید اتنا زیادہ موب ہم نہ لا سکیں. لیکن گورنمنٹ بالکل ٹس سے مس کیسے نہیں ہوئی کہ انہوں نے, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تنظیم کو اپنے ساتھ بٹھایا, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہمارے پرابلم ریزالو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں انہیں آج یہ آپ کے چینل کے وساطت سے پوچھتا ہوں, یہ میرے پاس اگر آپ کا کیمرہ دکھا دے, صدارتی آرڈیننس ہے, مسائل کیسے حل ہوئے ہمیں بتائیں ہوئے. ایز اٹ از کریں. خود اتفاق نہیں ہوگا تو کیسے؟ سر دیکھیں, اتفاق کی بات نہیں ہے, یہ ہر دور میں ہوتا ہے. سیاستدانوں میں بھی یہی کچھ ہے, ہر دور میں ہوتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ کو چیئرمین FBR کے ساتھ بیٹھنے کا بہت شوق ہے تو آپ کوئی اور سورس استعمال کر لیں. تاجروں کو جو پیٹ میں چھرا نہ کھونپے, ان کے مفادات کا سودا نہ کریں. اگر یہ آرڈیننس, یہ جو قانون ہے آ جاتے ہیں, یہ سر ہے آنا آئے گا, کہاں جائے گا پھر؟ جی, عام تاجر کہاں جائے گا؟ جو ہم اپنی دکانوں کے تالے لگا کے چیئرمین FBR کو جا کے اپنی چابیاں دے دیں گے. میں کہہ کر آیا ہوں ملتان RTO کو, چیف کمشنر RTO کو, کہ اگر آپ مجھے 30 لاکھ کا 20 لاکھ کا نوٹس دیں گے نا, تو میں اپنی چابی لا کر آپ کو دے دیں گا, جائیں آپ میری دکان چلائیں. 30 لاکھ کہاں سے دو گے آپ لوگ؟ نہیں نہ دے سکتے نا, جرمانہ نہیں دے سکتے. اب پھر ایک اور بات بتا لوں میں آپ کو بلال صاحب, بات یہ ہے کہ میں پوائنٹ آف سیل, دیکھیں پوائنٹ آف سیل بھی ایکسپلین کر دوں. 1000 اسکوائر فٹ ہے, اب تو FBR کو انہوں نے کہہ دیا جس دکان کو چاہے لگا دیں. 990 والی پہ نہیں ہے. 990 والے کے پاس بھی وہی اسی مل سے مال آ رہا ہے
1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट वाला अपनी जेब से 17% डालकर देगा, 990 वाला नहीं देगा, 990 वाला नहीं देगा, वो चीज 100 रुपए की बेचेगा, वो 117 रुपए की बेचेगा, उसके पास कौन जाएगा? ये पीएस जो पॉइंट ऑफ सेल है ये बनाए थे इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में, एयर कंडीशन मॉल्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज, ये उनके लिए, उनकी तरफ तो नहीं जाते, उन मॉल्स में तो नहीं जाते, ये छोटे ताजरों को इन्होंने परेशान करना शुरू किया हुआ है, ये उनकी तरफ जा रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे कि मुमकिन किस तरह से होगा और हुकूमत को किस तरह से इसमें नरमी दिखानी चाहिए जो ताजरों को मंजूर होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे ताजरों के मसाइल के हवाले से, एफबीआर के जो मामलात थे उस पर हमने तफसीली डिस्कशन की, और उसके साथ साथ एक और जो हम बात की एजुकेशन के हवाले से बात की, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से बात की, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल कदीर राना साहब। प्रोफेसर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ऑनलाइन का मीडियम अडॉप्ट किया, अब एक और चीज़ जो हम टीचर के हवाले से बात करते हैं कि टीचर क्लास में आता है, स्टूडेंट उसकी बात सुनता है, और जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, क्या ऑनलाइन टीचिंग से जो टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो किस हद तक मुतासर होगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन टीचिंग से जो है ना वो टीचर की रिस्पेक्ट मुतासर होती है। असल में जो स्टूडेंट्स ने रिस्पेक्ट देनी है ना वो टीचर ने लेनी है, मैं ये कहता हूँ, वो टीचर ने रिस्पेक्ट करवानी है। अगर तो टीचर ने क्लास को इस तरह से पढ़ाना है स्टूडेंट्स को कि बस ठीक है मैंने वक्त जो है ना वो सार देना है आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे टीचर को रिस्पेक्ट जो है वो फिजिकल टीचिंग में भी नहीं मिलती और ऑनलाइन में भी नहीं मिलती। और अगर जब टीचर बैठा हुआ है अपनी कमिटमेंट के साथ, अपनी जो है उसकी कम्युनिकेशन बेहतर है, ही इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसकी तैयारी है, वो स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह ऐसे ही पढ़ा रहा है कि वो उनमें पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहा है, तो फिर जो है वो स्टूडेंट को नजर आता है कि यार मेरा टीचर मेरे साथ कितना मुखलिस है। इसके लिए टीचर की ट्रेनिंग होना भी काफी लाजमी है, उसमें हमारे यहाँ कितना काम हो रहा है, क्योंकि जब ट्रेनिंग नहीं होगी, उसको नए मीडियम नहीं बताए जाएंगे, उसको नई चीजें नहीं सिखाई जाएंगी टीचर को, तो वो बच्चों को उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकता। क्योंकि अब 80s के दौर के टीचर, अगर फर्ज किया प्रोफेसर है, उसने इतने दौर, तो वो किस तरह से नए दौर के साथ चलना, तो इस तरह से क्या फर्क होना चाहिए? अच्छा, इसमें ना एक तो चीज पहले ये है कि अगर आप देखें ना हमारे जो अपना प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है, उसमें आप देखें ना तो एजुकेटर्स बहुत ज्यादा नई भर्ती हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप स्ट्रेंथ को देखेंगे ना तो यंगस्टर्स आपको ज्यादा स्ट्रेंथ उसके काफी पॉजिटिव असरात आ रहे हैं, पॉजिटिव असरात नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज में आ जाएं, यूनिवर्सिटीज में भी मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर 2002 हमारे यहाँ फैकल्टी की तादाद जो है ना वो शायद डबल हो गई है, और जो नए आने वाले लोग हैं ना वो सब के सब मोस्टली दे आर PhD, और उनमें से ज्यादातर लोगों ने PhDs भी जो है ना वो बाहर से की हुई है, ठीक है, और उनको भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मैं ये समझता हूँ हमें डेफिनेटली रिफ्रेशर कोर्सेज की जरूरत होती है। एक टीचर को वक्त के साथ साथ जो जो चीजें आ रही हैं महीने में, साल बाद, मैं समझता हूँ उसको जो है 2, 4, 5, 10 दिन की कोई ऐसी ट्रेनिंग जो है होनी चाहिए। HEC ने इस हवाले से मुख्तलिफ इंडिकेटर भी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, उन पे भी मिसाल में फोकस करना चाहिए। HEC ने, अगर आप HEC की वेबसाइट पे दिखाएं तो टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम मौजूद है वहाँ पे, कि जिनमें से HEC बाकायदा सालाना जो है ना यूनिवर्सिटीज को लेटर भी लिखती है कि आप जो है 1 लोग, 2 लोग या 4 लोग, जितने भी लोग हैं वो दे सकते हैं जिनका प्रोग्राम, जिनको जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए। या उसके बाद जो HEC का वैल्यूएशन क्राइटेरिया ना आजकल, उसमें अगर आप देखें ना तो जो पब्लिकेशन आ गई, टीचर्स की स्किल्स आ गई, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नौजवान इतना, आप कह रहे हैं कि स्कूल में भी हमारे जो एजुकेटर हैं वो काफी एजुकेटेड हैं, और यूनिवर्सिटीज में हम कह रहे हैं कि हमारे PhD स्कॉलर्स आए हैं बाहर से कर के, लेकिन उसके बावजूद नौजवान मायूस नजर आता है। उसके बावजूद नौजवान कहते हैं मैं 4 साल डिग्री की, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो उन्हें कहाँ से उम्मीद मिलेगी? अच्छा, इसमें ना हम अक्सर, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये बात करता रहता हूँ कि बेटा हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए। हमारे यहाँ मैं ये समझता हूँ कि इस लेवल पे थोड़ी सी कमी कुताई है, वो मैं टीचर हूँ, मेरे में कमी कुताई है मेरे एंड पे, कि मैं भी स्टूडेंट को, और हमारे घरों का भी कोई माहौल, हमारी सोसाइटी का भी कुछ इस तरह का है कि हम समझते हैं कि जैसे ही मेरी यहाँ से क्वालिफिकेशन मुकम्मल होगी और उसके बाद मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही आला ओहदे पे जो है ना वो चला जाऊंगा। अच्छा, अब हो ये रहा, पहले तो ये था कि बहुत कम लोग पढ़ा करते थे, बहुत ही कम लोग जो है यूनिवर्सिटीज में जाते थे। अब वो रेशो जो है ना वो सिग्निफिकेंटली वो रेशो जो है ना वो बढ़ी है। आप ये समझ लें कि उस हिसाब से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के जो रेशो है वो नहीं बढ़ सकी।
اب جب اسٹوڈنٹ جو پڑھ کے فارغ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایک اس کے اندر وائٹ کالر جاب کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا, شاید جاتے ہی جو ہے نا مجھے نوکری مل جائے گی, اچھی نوکری مل جائے گی اور میں لاکھوں کا کمانا شروع کر دوں گا. اصل میں نا ہماری پروگرامنگ اس طرح کی ہے, گھر سے ہی ہو جاتی ہے. یہ آگے آگے ہماری سوسائٹی بھی ہم نا یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہمیں جاب ملے گی تو شاید عزت ملے گی. حالانکہ جو ہے نا تاجر بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ اپنی بزنس کرتا ہے نا, اسٹیبلش کرتا ہے, ہم اسٹوڈنٹس کو اس طرح کا نالج دیں کہ بیٹا یو شوڈ بی جاب پرووائڈر ناٹ اے جاب سیکر. دین اگر ایک اسٹوڈنٹ فارغ ہوتا ہے وہ 3 4 5 لوگوں کو مزید جو ہے وہ سمیٹ لے گا. اور آج کل تو آن لائن جو ارننگ ہے اس کا بھی بہت بڑا جو ہے بہت زیادہ رول آ رہا ہے. شام صاحب جس طرح بات کریں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مایوسی چھائی ہوئی ہے, تاجر پریشان دکھائی دیتا ہے, نیا بندہ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے مارکیٹ میں. تو کس مارکیٹ کا ٹرینڈ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بل بھائی دیکھیں 2.25 سال ہو گئے کووڈ میں, جہاں تک تو میری ذات کا تعلق ہے میں نے بھی ایک بندہ بھی اپنے پاس سے فارغ نہیں کیا. مسلسل تنخواہیں دیں, 6 ماہ کاروبار باندھ رہا, بالکل باندھ رہا. اس کے بعد تھوڑا بہت ہوا, پھر غیر یقینی صورتحال تھی, کبھی بند ہو گیا کبھی کھل گیا. یقینی بات ہے میں چونکہ خود میں نے سروائیو کیا کووڈ سے, مجھے بھی سیکنڈ فیز میں ہوا ہے مارچ اپریل میں, اور میں بھی 1.5 ماہ اپنے گھر پر آئسولیٹ رہا. تو اس سے بزنس تو بالکل تباہ ہو گیا. پچھلے 1-2 سال کے لوگوں کی جو پیمنٹس رکی ہوئی ہیں جہاں پر وہیں کے وہیں ہیں, ایز اٹ از ہے. پروفٹ مارجن وہ والا نہیں, مارجن نہیں ہے جی, اصل زر بھی لوگ کھا گئے ہیں, اپنی راس بھی ہم کھا رہے ہیں. پروفٹ والی تو بات ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. اب جہاں پیسے رک گئے ہیں, پہلے کیا ہوتا تھا, چھوٹا تاجر کہیں سے نہ تو بینک فنانس ہے نہ وہ کہیں سے اس کو پیسے ملتے ہیں, اپنے سر پہ وہ کرتا ہے, پیچھے سے کریڈٹ لیا آگے دے دیا, وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے, پیسے ادھر سے لے کے پیچھے دے دیتا ہے. اب نہ تو پیچھے سے کریڈٹ آ رہا ہے نہ آگے سے آ رہا ہے. چھوٹے تاجر کے لیے بینک کی کوئی سہولت نہیں ہے, پراپر اناؤنس اسکیمیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بینک جاؤ تو کوئی مسئلے مسائل سننے والا نہیں ہوتا. وہ ایسی چیزیں آگے رکھ دیتا ہے کہ تاجر فیڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کاروبار بالکل جو ہے کچھ طبقے کا بالکل تباہ ہو گیا, خصوصاً ہمارا درمیانہ اور چھوٹے طبقے کا جو تاجر ہے سروائیو نہیں کر سکا, اس کا سروائیول وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے. وہ پتہ نہیں کیسے آ کر صبح اپنی دکان کھولتا اور شام کو بند کر کے چلا جاتا ہے. سارا دن لوگوں سے جن کو دینے ہیں ان سے بھی لڑائی, جن سے لینے ہیں ان سے بھی لڑائی, اور جو مال پڑا ہے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہے, اس سے اپنی دکان کے اخراجات پورے کر رہا ہے. کسٹمر کا کیا رجحان دیکھ رہے ہیں, یہ دکاندار کے حالات ہیں, کسٹمر کا کیا رجحان, کسٹمر کس طرح سے آ رہا ہے, وہ جو پہلے جو کسٹمر ایک چیزیں خریدتا تھا اب کیا ریشو ہے اس کی؟ دیکھیں جی, کسٹمر ہمارے پاس نا مختلف قسم کے کسٹمرز ہیں. ہماری ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایک اس سے نیچے ہے, پھر اس سے نیچے. اب وہ آپ یہ کہتے ہیں نا جی میڈاکر یا متوسط طبقے کے لوگ وہ ختم ہو گئے ہیں, یہاں بہت نیچے لوگ آ گئے ہیں, یہاں پھر بہت اوپر جو اوپر والے ہیں درمیانے طبقے کی ہمت نہیں رہی, نہیں ہمت نہیں رہی اس کی, اور نیچے والے کی ہمت نہیں رہی. جو اوپر والا ایلیٹ کلاس ہے یا اوپر والا طبقہ ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, جن کے سورس آف انکم ٹھیک ہے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ان کی ایز اٹ از چل رہی ہے. لیکن اصل فوکس تو ہم نے چھوٹے تاجر پہ کرنا ہے. میں چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں. ہم نے چھوٹے تاجر کو دیکھنا ہے, چھوٹی انڈسٹری کو دیکھنا ہے. چھوٹا انڈسٹریلسٹ بھی پیس رہا ہے, چھوٹا تاجر بھی پیس رہا ہے. بڑے انڈسٹریز کی میں بات نہیں کرتا. عام تاجر کی آپ بات کرتے ہیں, لاسٹ منتھ 44 لاکھ روپے جرمانے کیے ضلعی حکومت نے ریٹیلرز کو, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جب ہمیں ہول سیلر کو نہیں دیکھا جاتا, مینوفیکچر کو نہیں دیکھا جاتا, ریٹیلر کے پاس آ کے دیکھا جاتا کہ 4 روپے تم نے بڑھا دیے, 5 روپے بڑھا دیے, تو حکومت کہتی ہے کہ ہم مہنگائی کا دن قابو کرنا چاہتے ہیں, دکاندار کہتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے, کیا حال ہوگا؟ معذرت کے ساتھ میں دیکھیں کچھ بلیک شپس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. میں نے 1-2 میٹنگ کے علاوہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیف سیکرٹری صاحب کا ہدایت نامہ آ جاتا ہے کہ آپ نے پرائس کنٹرول کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ڈی سیز جو ہوتے ہیں وہ پورے پنجاب سے, پورے ڈسٹرکٹ سے پرائس کنٹرول لسٹ منگواتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاڑی میں کیا ریٹ ہے, وہاڑی کو کمپیئر کرتے ہیں ملتان کے ساتھ, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ کمپیئر کرنا ہے تو اپنے کمپیریزن کرنا تو لاہور کے ساتھ کریں, اسلام آباد کے ساتھ کریں. وہ کمپیریزن کرتے ہیں ڈی جی خان کے ساتھ, وہاڑی کے ساتھ, اور کیا کرتے ہیں, اچھا یار وہاڑی میں اگر 98 روپے چاول مل رہا ہے نا تو یہاں پہ 100 روپے کر دیں, جبکہ حقیقتاً وہ مارکیٹ میں جا کر نہیں دیکھتے کہ چاول کا ریٹ کیا ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ منڈی میں وہ ریٹ کیا آ رہا ہے, پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے جو ریٹیلر لا رہا ہے. ریٹیلر بھی غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹیلر بالکل وہ صحیح کرتے ہیں, مناسب مارجن رکھتے ہیں. ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ وہ اپنا مناسب مارجن رکھیں, خدا کا خوف کھائیں.
اس کی وہ بھی مہنگائی کی ایک وجہ ہے. اب دیکھیں گھی اگر ڈیلر جو ہے یہاں ڈسٹریبیوٹر ہے وہ 281-82 روپے کا ریٹیلر کو دے رہا ہے, تھوڑے سے ایکسپینس ڈال کے وہ 290 کا بیچ سکتا ہے, لیکن وہ 300 روپے کا بیچ رہا ہے, وہ بھی غلط کر رہا ہے. پرائز کنٹرول آپ پورا پاکستان بھی اگر پرائز بنا دیں گے نا, لسٹ نکالی جاتی ہے پرائز ریٹ کنٹرول اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے پراپر, کچھ آئٹمس کی ہوتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, گوشت کے لیے میں گیا تو 450 روپے کلو, تو وہ یہ کہتے ہیں لے کے آ دیں کہاں سے 450 روپے کلو, چھوٹا گوشت 850 کہتے 1300 میں دینے کو 1400 روپے جی 1400 روپے ہے, 800 روپے کون ہے, میں آپ کو بتاتا رہا ہوں میں کیوں نہیں جاتا وہاں پہ, اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں پھر ہم برے بندے ہیں کہ آپ لڑائی کرتے کلو مل رہی ہے مارکیٹ میں 89 پہ یا 101 پہ, کون بیچے؟ نہیں بیچے گا. اب چینی پہ دیکھیں نا, گورنمنٹ چینی امپورٹ کر رہی ہے 110 روپے اس کو کاسٹ کٹ میں پچھلے دنوں نا وزیر خزانہ صاحب کا سن رہا تھا کہ غالباً 25 سے 35 روپیز وہ سبسڈی دے رہے ہیں. یہی ہماری ملوں کے پاس بھی تو شوگر پڑی ہوئی ہے نا, آپ 110 وہاں سے لے کے ان کو دے رہے ہیں, تو آپ ان سے یار 100 روپے کو نیگوشیٹ کر لیں, چلے اپنے انڈسٹریز کو فائدہ ہو جائے گا, ڈالر آپ کا باہر نہیں جائے گا. یہی صورتحال ہماری ویٹ کی ہے. آپ اپنے جو گروور ہے فارمر ہیں ان کو آپ اچھی پرائز آفر کریں, بجائے اس کے بعد میں آپ باہر سے گندم مہنگی منگوا کے سبسڈی دیں, وہی سبسڈی کو 10-20 روپے ان کو دے دیں. کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ, نہ تو گورنمنٹ بظاہر کو نظر آ رہی ہے, نہ ہی ہماری اپوزیشن نظر آ رہی ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. عوام کی فکر کسی کو نہیں ہے. اسمبلی میں جاتے ہیں 2-2 گھنٹے کی اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہوتی ہے, ایک لفظ عوام پہ صرف 2 لفظ بولتے ہیں, چینی چور, آٹا چور, گھی چور. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ وہ یہ نہیں بیٹھ کے بات کرتے تھا کہ اگر مہنگی ہو گئی تو پوزیشن سڑکوں پہ آ جائے گی, حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. فکر نہیں ہے, گورنمنٹ کو فکر نہیں ہے. انہوں نے ان کو الجھایا ہوا, اپنے معاملات میں الجھایا ہوا ہے, وہ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, کسی نے آج تک پیٹرول پہ کوئی اپوزیشن باہر نکلی ہے؟ نہیں نکلی. تاجر تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ پہ کر لیتے ہیں, اپوزیشن تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہی نا. یہ مین فیکٹر یہ بھی ہے, ہماری مہنگائی کا ایک مین فیکٹر یہ بھی ہے کہ اپوزیشن توجہ نہیں دے رہی, اسمبلی میں ان سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے جو عام عوام ہے, عام تاجر ہے, وہ ساری صورتحال کو بھگت رہا ہے, اور حالات جو ہیں وہ دن بدن مشکل شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. جو ہم اکثر مارننگ شو میں بات کرتے ہیں کہ ایک خوشی کی بات ہونی چاہیے, لیکن حالات بھی ایسے ہیں کہ جس طرح بتا رہے ہیں تشام الحق صاحب کے دکانداروں کو اپنا کاروبار چلانا مشکل ہے, سروائیول کے سٹیج پہ ہیں. جو کسٹمر ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ آ کے چیزیں خرید سکیں, تو پھر کس طرح سے ہم جو خوشیاں وہ بانٹیں. عبدالقدیر رانا صاحب جس طرح بات کر رہے تھے آن لائن کے حوالے سے, ایک میڈیم ملا نوجوانوں کو آن لائن ارننگ کے حوالے سے, کیا آپ نے اب تک دیکھا اور نوجوان ڈسکس تو کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ, تو کس باقی جو میڈیم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دکان کھولو, چیزیں لے کے آؤ, پھر کسٹمر کا انتظار کرو 10-12 گھنٹے دو دکان کو, پھر بجلی کا بھی خرچہ, لیکن آن لائن ورکنگ کتنا بہتر ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے اور میری ڈسکشن رہتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آئی تھنک دے آر فلی سیٹسفائڈ ود دس میڈیم, بیکاز اس میں نا ایک تو ان کا جو ایک ایگزیکٹو کلاس والا تھا نا, ایک ہوتا ہے نا انسان کا تھوڑا سا, وہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں اور چیزیں سیل بھی کر رہے ہیں اور چیزیں منگوا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ نا شارٹ کورسز بھی ہو رہے ہیں جن سے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سکھا دی جاتی ہیں چیزیں کہ آپ کیسے آن لائن جو ہے ارن کر سکیں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں جو ہے نا امیزون نے پاکستان کے اندر جو ہے نا ورکنگ شروع کی تھی, اس کے اندر بھی ہمارے نوجوان نا بہت سارے لوگ, میرے 1-2 اسٹوڈنٹس بھی جاننے والے ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, اپنی پروفائلز بنا رہے ہیں, چیزوں کو کر رہے ہیں. مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیم جو آن لائن والا ہے دوسرے فزیکل میڈیم سے کہیں آ گیا, اور ہم فیوچر اسی میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہے ایک قسم کا نوجوانوں کا میڈیم, اور ہماری جو آپ سمجھ لیں کہ 65% جو پاپولیشن ہے وہ بیس کرتی ہے نوجوانوں پہ, اور نوجوان ایک اس کیریئر کو اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی لرننگ کیپیبلٹیز بھی ہیں, لیکن ان کو جو ہے براڈ اسپیکٹرم بھی اس میں نظر آ رہا ہے. اس میں نوجوانوں کو آنا بھی چاہیے, اور اس کے بہترین ہمیں مواقع بھی نظر آ رہے ہیں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے مارکیٹنگ کے حوالے سے, ہم نے بات کی بزنس کے حوالے سے, ایک اچھی خبر ہمیں سنائی عبدالقدیر رانا صاحب نے کہ امیزون کی طرف نوجوان جا رہے ہیں, پیسے کمانے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین چیمبر آف اسمارٹ ٹریڈر تشام الحق. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے, مارکیٹنگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹ ہے, اس پہ بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا. شام صاحب, یہ اب جو نیا آرڈیننس آ رہا ہے
اس میں یہ بھی شامل ہے ٹیکسز اس میں بھی شامل ہوں گے جو ہم آن لائن ورک کر رہے ہیں وہاں سے پیسے کما رہے ہیں نوجوان تو یہ ٹیکسز شامل ہیں اس میں؟ بالکل جی اس میں ٹیکس ہے. یہ آرڈیننس جو ابھی پریزیڈینشل آرڈیننس آیا ہے اس میں 3rd امینڈمنٹ آئی ہے. اس میں یہ سیل ٹیکس کا جو سیکشن نمبر 2 ہے سیکشن 3 میں نیا انہوں نے سب سیکشن 10 متعارف کرایا ہے جس کے تحت FBR کسی بھی شخص یا آن لائن بزنس کو POS سسٹم کے ساتھ منسلک ہونے کا کہہ سکتا ہے. یہ FBR کو اختیارات دیتے وہ چیک کرے گا. کے پاس کیپیسٹی ہے اتنی؟ آپ تو روزانہ واسطہ ہوگا. کیپیسٹی نہیں ہے FBR کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے لیکن جب ان کو فورس کیا جائے گا FBR کو گورنمنٹ کی طرف فورس کیا جائے گا تو پھر وہ ایسے ہوگا بھی چیک کر سکتے جی کسی کو بھی جا کے وہ کو کریں گے پھر وہ کو کریں گے نا جا کر. یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس میں ایلیجیبل بھی ہے اس میں آتا ہے یا نہیں آتا. اب کچھ سیکٹر ہمارے ایسے ہیں فرنیچر ہے اسٹیل کا کام ہے سریے کا کام ہے سیمنٹ کا کام ہے ویسٹ کے گوڈاؤنز ہیں وہ چھوٹی جگہ پر نہیں آ سکتے. ان کی تو بڑے ہیوج قسم کے ان کو گوڈاؤنز چاہیے ہوتے ہیں اور آپ کہیں جی پوائنٹ آف سیل وہاں پہ لگا دیں ان کی ارننگ کیا ہے. سیمنٹ انڈسٹری تو ٹھیک ہے جی ڈاکومنٹیشن اس کی پوری ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو ٹیکس آ رہا ہے وہی دے رہے ہیں ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کاٹ ہوا ایجنٹ کا کام کرتے ہیں وہ بھی کاٹ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ سیکٹر ایسے ہیں جس کی تو ان پٹ ہی کوئی نہیں ہے نا یار تو اس کا کیا کریں گے ہم. تو جی میں صرف ابھی جو ہم نے گفتگو کی لگ اس طرح کے اداروں میں اعتماد نہیں ہے. آپ میں وجہ کیا ہے کہ مل کے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یا تو آپ لوگ نہیں آنا چاہتے یا تو تاجر جیب سے جو ٹیکس ہے وہ نہیں دینے کو تیار یا پھر FBR کا پوری آپ کوئی تاجر انکار نہیں کر سکتا. FBR اپنا نہیں ہم ہر دور میں دائرہ کار ہر دور میں میں ہر دور میں آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. اگر مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 لاکھ تاجر ٹیکس نیٹ ورک میں ہے 30 لاکھ ہے اس میں آپ سیلریڈ پرسن بھی گن لیں میکسیمم اس میں سیلریڈ پرسن ہے. میں ٹھیک ہے تاجر نہیں آتا ٹیکس نیٹ ورک میں میں مانتا ہوں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں لیکن جو ہے یہ تلوار انہی کے اوپر کیوں لٹکائی جا رہی ہے. او بھائی آپ نیا اپنا آپ اس کو وسیع کریں اپنے نظام کو. 1000 اسکوائر فٹ والا لے کے تو ہے نہیں 1000 اسکوائر فٹ کے نہیں پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کا کتنا تاجر اس نیٹ ورک میں آ سکتا ہے. آپ اس کو کیوں نہیں لا رہے؟ آپ جب اس کو لے آئیں گے نا نیٹ ورک میں تو پھر آپ کو یہ پوائنٹ آف سیل اس دوسری طرف نہیں آنا ہے. ہم مخالفت نہیں کر رہے. تاجر کا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ تاجر کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ یہ پوائنٹ آف سیل صرف میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ ایئر کنڈیشن مالز پہ ہے بڑے بڑے برانڈز پہ ہے جہاں پہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہاں پر ہے یا جو مشین کے ذریعے بازار میں جو ہول سیلر بیٹھے ہیں وہ اس کے پاس یہ نہیں سسٹم اس کے پاس ان پٹ پوری نہیں ہے. حسینہ گنج اس لیول کا مارکیٹ نہیں ہے جو برانڈز کے مالز ہیں حسینہ گنج اس میں نہیں آتا. حسینہ گنج میں چھوٹا تاجر بھی ہے جو آتا ہے اس کو لگائے پوائنٹ آف سیل. اگر کسی انڈسٹری کا کسی میل کا اگر وہ ڈیلر بیٹھا ڈسٹریبیوٹر بیٹھا ہوا ہے وہ پوائنٹ سیل کی ساتھ میں آتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری ہم پراپرٹی ٹیکس پہ آئے ایکسائز کے جانب سے بھی کچھ ٹیکس جی 300% ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے لیکن ان کا بھی کہنا ہے آپ میں بات 300 آپ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب پہلی بار بڑھانا تھا تو آپ لوگوں نے مخالفت کی رک گئے پھر دوسری بار رک گئے اب ہماری مجبوری ہے وہ نہیں. کب بڑھانا تھا پہلے یہ بتائیں. لاسٹ حکومت میں نہیں یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. لاسٹ حکومت میں ہی ہوا تھا. بالکل دیکھیں جی بات یہ ہے اب آپ اٹھا کے کمارا والا کو کینٹ کے برابر ایک کیٹیگری میں لے آئیں تو وہاں 300% ٹیکس بڑھا دیں. کیسے ممکن ہے لوگوں کا دینا؟ آپ ٹیکسوں کی بھرمار صرف اپنے کام چلانے کے لیے ادھر ادھر سے ریونیو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے وہ 3 دن کی ہم نے وہ ڈیڈ لائن دے دی ہے جی. کل نئی میر صاحب نے لاہور میں 3 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو ٹیل کر ہم بڑھانے میں انکاری نہیں ہے. اگر نہ ہوا 3 دن میں ہم پھر 21 تاریخ کو کال دے دی نا کہ ہم ہر شہر میں جو ہے ایکسائز آفس کا گراؤ کریں گے. ہر شہر میں ایکسائز آفس کا بھی گراؤ ہوگا. FBR کا پہلے ہو چکا ہے اسلام آباد میں 26 کو پھر FBR کا سلسلہ جاری ہے کہ حکومت کی پالیسی ایک جانب دوسری جانب ہمارے سرکاری ادارے کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو امپلیمنٹ کرانا ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اس میں چینج لے کے آ سکیں. یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت بقول اتشام الحق صاحب کی بات کے مطابق کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. عبدالغنی رانا صاحب بات موٹیویشن کی ان حالات میں ہم کریں گے. لازمی بات ہے آپ سے کہ ان حالات میں مشکلات میں موٹیویشن کہاں سے لے نوجوان جب ہر طرف ملتا ہے حکومت مہنگائی پہ مہنگائی ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے جاب کے مواقع کم ہیں تو موٹیویشن کہاں سے آئے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو سب سے پہلی بات ہے نا موٹیویشن ہے
دو طرح سے آتی ہے. ایک تو انٹرنسک انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے, ایک ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ پیدا ہوتی ہے. نہیں ایکسٹرنل فورسز تو پانچ ماری ہیں کہ نہیں بھائی نہیں جانا. ڈی موٹیویشن بھی انسان انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انفیکٹ جو ہے نا یہ انٹرنل ہوتی ہے انسان کی یا ایکسٹرنل ہوتی ہے. اب حالات یہ ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی جو ہے پوری دنیا اس وقت جو ہے نا ایک معیشت کا جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ آل اوور دا ورلڈ ہو رہا ہے. چلیں ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے اندر جو ہے نا وہ زیادہ یہ حالات جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ کووڈ نے زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گا کہ بینگ اے مسلم ہماری جو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں جو موٹیویشن ہے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے جو ہے نا ہمیں آگے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جو فور فادرز ہیں نا انہوں نے بھی بڑے بڑے حالات دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی بڑے بڑے جب پاکستان بنا, اگر ہم تھوڑا سا اپنے ہم اگر 47 کی بات کریں 2021 کی بات کریں 2021 میں کہوں گا 47 میں میرے والدین نے یہ کیا تھا, 2021 میں میں یہ کہہ رہا ہوں تو آگے کیسے جائیں گے؟ نہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کر سکتے. یہ میں دیکھیں انسان کو اپنے آپ کو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ مضبوط کرنا ہوگا. وہ مضبوطی یہی ہے کہ اپنی لائن جو ہے وہ سیدھی کر کے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ آپ اسٹون لائف کا پارٹ ہے. جی بالکل. اور یہ آتے رہتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اب مشکل ٹائم چل رہا ہے, اچھا ٹائم آئے گا. ہمیں ان حالات میں گھبرانا نہیں ہے. یہ بات ان حالات میں کہتا کہ گھبرانا نہیں ہے. میں ایک پروگرام کرتا ہوں شام کا, تو میں جب بھی لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار خان صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں یہ اجازت دے دے کہ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دے, بہت ٹائم ہو گیا, اب کیا کریں ہم. یہ لوگ پرسنل ویوز جو ہے نا وہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن میرا جو اپنے نوجوانوں کو جو ہے مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا جو ہم نے جو ہے نا وہ محنت کرنی ہے. حالات جو ہے نا یہ گزر جائیں گے, حالات جیسے بھی ہوں محنت تو لازمی ہے. کیونکہ نا یہ جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں انسان کی نا ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ورک اینڈ ورک, اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈسپلن ایک واحد چیز ہے جو انسان کو کسی بھی طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی کرتی ہے اور ان حالات سے گزار بھی دیتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ڈسپلن لیں, اپنی زندگی کو ایک خاص. ہمارے ہاں ایک ڈی موٹیویشن کی بڑی وجہ نا ہماری سست مزاجی بھی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ خیالی پلاؤ تو پکاتے رہتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا ایسا کر لیں گے یہ, لیکن نا کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, خود کو پین دینے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ ایک کمفرٹ زون ہے نا, کہتے ہیں کہ آپ کی جو کمفرٹ زون ہے نا اس کو آپ کو بڑھانا چاہیے, کرج کرنا چاہیے. تبھی بنیں گے جب آپ جلیں گے, تبھی بنیں گے. ویسے ہمیں اپنی جو ہے نا کمفرٹ زون کو بڑھانا, محنت کر کے بڑھانا ہے. یعنی کہ ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو آپ یہ سمجھیں کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھنا ہے. حالات کا مقابلہ رکھنے کے لیے تیار رکھنا ہے. تو شام الحق صاحب آپ کتنے تیار ہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ پر 3 روز بعد پھر احتجاج, 4 روز بعد ایک اور احتجاج, تو یہ احتجاج کریں گے یا کاروبار چلائیں گے؟ زیادہ مہنگائی ہوگی. ہم تو ہر وقت تیار ہیں. اگر حکومت تاجروں سے پراپر طریقے سے ٹیکس لیتی ہے تو ہم دے رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں. میں نے ابھی ریٹرن بھری ہے. میں نے آپ تو دے سکتے ہیں کہ باقی تاجر نہیں, وہ بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں جی ہر تاجر کچھ نہ کچھ ٹیکس تو دے رہا ہے. وہ بجلی کے بلوں, یوٹیلیٹیز بل میں دے رہا ہے, اس میں ٹیلی فون کے بل ہے, موبائل کے بل ہے, ہمارے موبائل کی یوٹیلائزیشن کتنی ہے, دوسرے ہیں ہر جگہ پر, لیکن ٹیکس تو دے رہا ہے نا جی. صرف یہ ہے کہ سسٹم میں آنے سے گھبراتا ہے. اس کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھائی دیکھیں آپ کا جتنا ٹیکس بنتا ہے اس میں سے آدھا پونا تو آپ دے رہے ہیں آلریڈی. آپ کو کتنا پڑے گا, 1-2 ہزار روپے دینا پڑے گا. آپ سسٹم میں آ جائیں. یہ اویئرنیس دینے کے بجائے اہلکار FBR کو جو بلیک شیپس ہے, میں سب کو نہیں کہتا, نیچے لیول پہ یا جو بلیک شیپس ہیں, جو اہلکار ہیں, وہ ان کو ڈراتے ہیں کہ خدا کے لیے اس میں نہ آنا, مر جاؤ گے تم. ٹھیک ہے. وہ صرف اسی وجہ سے تاجر گھبراتا ہے, اور تو کوئی بات نہیں ہے. لوگ اسی وجہ سے گھبراتے ہیں. جو اپنی تنظیمی ہے, جیسے آپ نمائندگی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے اعتماد میں لے کر آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں جی آپ ان کے سبھی بن سکتے ہیں. ہمیں جب بھی FBR نے کہا سیمینار کا ہم نے کروائے ہیں, FBR کے آفس میں بھی کرائے ہیں, اپنی مارکیٹس میں بھی کرائے ہیں, لیکن انہی کے اہلکار شام کو کہتے ہیں یار یہ غلط کہہ رہے تھے, پھنس نہ جانا. ٹھیک ہے. ان کے پیچھے نہیں پڑنا. وہ اہلکار وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, یار ان کے پیچھے نہ پڑنا, یہ پھنس جائیں گے, آپ یہ حرکت نہ کریں, آپ ہمیں دے دیا کر 10,000 روپے سال کا, چھوڑے ہم آپ کو دیکھ لیں گے. یہی حال پراپرٹی ٹیکس میں ہو رہا ہے. پراپرٹی کتنی پراپرٹی ہے آپ اس میں دیکھیں, پورا پراپرٹی ہے رجسٹرڈ. وہ تو کیا نئے یونٹ میں اضافہ ہو رہا ہے سر نئے یونٹ میں اضافہ ہو رہا ہے نا, لیکن نئے یونٹ رجسٹرڈ کتنے ہو رہے ہیں اس میں ایکسائز میں. اس میں آپ لوگ ان کے جو اہلکار ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا. نہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ نے رینٹ پہ دی, ڈیمانڈ کریں تاجر اس کا حصہ بنا, تو پھر تاجروں کو بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن وہ 300% ایک دم بڑھا دیں, یہ تاجر افیکٹ نہیں ہو رہا. پراپرٹی ٹیکس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاجر افیکٹ نہیں ہو رہا, سول سوسائٹی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. تاجر کی موسٹلی پراپرٹی رینٹڈ ہے, جس کے اوپر نہیں ہے. بالکل. میں نے ایک پراپرٹی
रेंट आउट की हुई है उसके ऊपर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी लगा के भेज दिया है। ये अमले की कोताही है। ठीक है, तो ये आम सिविल सोसाइटी उसमें इफेक्ट आप हो रही कह रहे है। हैं सिर्फ हम कह रहे हैं कि दुकानदार आप नहीं थोड़ा- होगा, दुकानदार जो मालिक है उसका वो भी मुतासर वो भी होगा, मुतासर जो सोसाइटी होगा। है। अच्छा, आम इसमें सिविल सोसाइटी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पब्लिक भी जानना चाहेगी। एक तो हमारी मार्केट्स है, मार्केट्स में दुकानें बनी हुई, एक जो लोगों ने गली मोहल्ले में दुकानें बनाई हुई हैं और लोगों ने मकान भी बनाए और साथ वो दुकानें भी बनाई, वो भी शामिल होंगे इसमें? बिल्कुल वो शामिल है बीच में। वो देखें, अगर सर्वे करवाया जाए तो वो शामिल आते हैं ना। अगर उसके पास आपने कमर्शियल मीटर लगाया हुआ तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ सकता है ना, ठीक उसलिए तो इशू कोई नहीं है। आप सिर्फ कमर्शियल मीटर्स उठा लें, ठीक है। ताजर टैक्स में आ जाएगा। आखिर में क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से हम यही मुतालबा करेंगे कि IMF की पॉलिसियां हमारे ऊपर ना सौंपें। तो किसकी पॉलिसी? हमारे साथ बैठे नहीं सर, नहीं। आप $6 अरब के लिए, ठीक है, अब देखें ये फिनांस मिनिस्टर साहब की ब्रीफिंग चल रही है, वो तकरीब चल रही है, ये 1400 अरब की जो मैंने बात की है, कामयाब प्रोग्राम। 1400 अरब रुपए आप दे रहे हैं, 340 अरब रुपए आप ले रहे हैं, 1400 अरब रुपया भी तो आपने अरेंज किया हुआ ना कहीं से, इसको 1 साल के लिए पेंडिंग कर दें। मुंह पे मारे IMF के $2 अरब, 340 अरब, 1400 अरब रुपये आपने अरेंज करके रखे हुए हैं ना कामयाब प्रोग्राम के लिए। उसमें से आप 700 अरब अपना निकाल लें जो अखराजात हैं आपके। लेकिन वो कहते हैं कि 1.5 साल रह गया, उसमें हमने कुछ दिखाना भी आपको। हाँ, वो बहुत दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है ना जी। आपका आवाम को ख्याल शुक्रिया, करें। आप आए। अब्दुल कदीर राना साहब, लास्ट में क्या नौजवानों को पैगाम देंगे? मेरा यही पैगाम है कि ये जो कोविड की वजह से ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हमारे नौजवानों को मिली है, इसको कतई ज़ाया ना करें, अपना दिन रात लगाएं, इसको एक्सप्लोर करें, दुनिया के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ है, नौजवानों की कुव्वत है और हम बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं अपने लिए, खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना साहब, शामुल हक साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जैसे कि जाना कि इस वक्त जो मार्केट की जो सूरत हाल है, ताजरों के आपने मौक़िफ़ जाना कि किस तरह से उनको मसाइल का सामना है, उनके जो मुतालबात हैं वो भी उन्होंने हुकूमत के सामने रखे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं। अब देखना ये कि हुकूमत किस हद तक बात सुनती है ताजरों की और किस हद तक माने जाते हैं मुतालबात। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।